بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے اس اسٹڈی سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حسب معمول اور حسب روایت ہم قرآن مجید کے کسی مقام کے مطالعے سے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو قرآن مجید کے جس مقام کو ہم اسٹڈی کریں گے، یہ وہ مشہور مقام ہے قرآن مجید کا جس کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اور جس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں، جو بیسک مورالیٹی ہے، وہ بیان ہوئی ہے۔ اور یہ جو بیسک مورالیٹی ہے، یہ تین پازیٹیو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی تین امپیریٹیوز ہیں that we should adopt these three things، اور تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو یہ سورہ نحل کی 90 نمبر آیت ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ تو دیکھیں خواتین حضرات، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تین پازیٹیو چیزیں ہیں، یعنی تین مثبت چیزیں ہیں جن کو اپنانے کے لیے کہا گیا۔ ان میں سے پہلی ہے عدل، دوسری ہے احسان، اور تیسری یہ ہے کہ قرابت مندوں کو دیتے جانا چاہیے۔ اور تین چیزیں اس سے روکا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ بے حیائی ہے، دوسری ہے کہ ہم برائی سے روکیں اپنے آپ کو، اور تیسری چیز جو ہے وہ سرکشی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے دین میں جو چیز سب سے اہمیت رکھتی ہے پازیٹیو اڈاپشن کے لیے، وہ عدل ہے۔ اور جیسے آپ نے سنا ہوگا، جو فیمس فلسفی ہیں سوکریٹیز، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جسٹس از دا کوئین آف آل ورچوز، یعنی عدل جو ہے وہ تمام کی جو تمام اچھائیاں ہیں ان سب کے پینیکل پہ کھڑا ہے، سب کے ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ درس دیتی ہیں، جس چیز کو سب سے زیادہ نمایاں طور پہ بیان کرتی ہیں جس ورچو کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، وہ یہ عدل ہے۔ اور عدل سے مراد صرف یہ، اس کو ہم عام طور سے جب ورڈ عدل کا سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی انصاف کا معاملہ، قانونی انصاف ہے یا عدالتی انصاف ہے۔ نہیں، اس سے بہت زیادہ اس کا جو آپ کے لیے جو ایمبٹ ہے، اس کا جو سرکل ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی عدل نہ صرف یہ کہ قانونی عدل، یعنی صرف وہ عدل جو آپ کو ایک قانون میں ملتا ہے، آپ کو لا اس میں ملتا ہے کورٹ آف جسٹس میں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عدل کا جو یہ معاملہ ہے یہ درپیش ہو، سوشل جسٹس بھی آپ کو اس میں ملے، آپ کا جو پورا سسٹم ہے وہ میرٹ پر بیسڈ ہو، اور جس چیز کے بارے میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ عدل کے خلاف ہے، آپ اس سے فوراً گریز کریں۔ اور دیکھیے خواتین حضرات، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اور احکام دیے ہیں، ان میں ایک داخلی عدل اور ایک خارجی عدل دونوں کو نمایاں کرتے ہوئے ایک جگہ پہ یہ کہا کہ آپ نے سچ کی گواہی دینی ہے، عدل و انصاف پر کھڑے رہنا ہے، کونوا قوامین بالقسط، اور پھر یہ کہا ہے کہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی انصاف کی بات کرنی ہے، حق کی بات کرنی ہے، عدل کی بات کرنی ہے، اگرچہ کہ وہ عدل کی بات، وہ انصاف کی بات آپ کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف ہو۔ ولو علی انفسکم او الوالدین، اور آپ کے والدین کے انٹرسٹ کے خلاف ہو۔ یعنی اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے، انسان اپنے والدین سے جو تعلق رکھتا ہے اس میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کو ایسی چیز کریں کہ جو آپ کا خیال ہے کہ حق ہے، لیکن اس سے آپ کے جو والدین ہیں ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے یا متاثر ہو رہا ہے۔ آپ بھی نارملی ہم لوگ اس طرح کی چیز میں بہت آزمائش میں پڑ جاتے ہیں نا، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو بہرحال کسی طرح سے نیچا نہ ہونے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدل کا معاملہ ایسا ہے، سچائی کا معاملہ ایسا ہے، حق کا معاملہ ایسا ہے کہ اول والدین، ظاہر ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو رکھا کہ آپ کو بھی اگر نقصان اٹھانا پڑے گا تو وہ نقصان اٹھا کے آپ کو عدل کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ والدین کس کو نقصان اٹھانا پڑے تو آپ نے والدین کا نقصان دیکھنا نہیں ہے بلکہ عدل کو دیکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا والاقربین، رشتہ دار بھی، یعنی وہ رشتہ دار کی جن کے بارے میں ابھی یہ آیت آگے جا کے یہ کہتی ہے کہ آپ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، وہی آیت ہمیں یہاں بتا رہی ہے کہ دیکھیے اگر آپ کی جو عدل کا معاملہ ہے وہ آپ کے رشتہ داری کے آڑے آتا ہو تو آپ کو بہرحال رشتہ داری کو نہیں دیکھنا،
آپ نے عدل کو دیکھنا ہے، آپ نے انصاف کے پہلوؤں کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ خواتین حضرات ایک بہت غیر معمولی چیز ہے کہ ہم اس معاملے میں عدل کو ہر طرف سے اپنائیں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ تو داخلی عدل ہے، خارجی عدل بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. خارج سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ریاست کے لیول پہ ہیں، آپ اسٹیٹ کے لیول پہ ہیں، اور آپ کو دشمن سے معاملہ پڑ جائے، تو وہاں پہ بھی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن علی قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یعنی کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پر نہ ابھارے، کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پر نہ ابھارے کہ آپ اس سے بے انصافی کریں، انصاف کریں. اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے قریب ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دشمنی اگر کسی قوم سے ہو جائے، کسی مملکت سے ہو جائے، اور وہ کسی وقت کسی آڑے وقت میں آپ کو منصف کی جگہ پہ دیکھے، اور آپ کو آپ سے جو زیادتی ہوئی ہے، آپ سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ اس زیادتی کو نظر انداز کریں، اس موقع پہ اگر انصاف اور عدل کی بات سے دشمن کی بھی جان چھوٹ رہی ہے تو آپ کو اس دشمن کی جان کو بچانی چاہیے، کیونکہ ظاہر وہ عدل کا تقاضا ہے. تو اس درجے میں آپ دیکھیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اتنے اعلیٰ اور اتنے ہائی معیار ہیں جو سیٹ اپ کرتا ہے عدل کے لیے. اور پھر عدل تک نہیں رہتا، اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہے، وہ ہے احسان کا. ایک معاملے کو آپ صرف عدل تک نہ رہنے دیں بلکہ خوب کاری میں تبدیل کرتے ہیں. برابری کے بجائے آپ دوسرے آدمی کو اگر اس نے زیادتی کی ہے تو اس کو آپ معاف کر دیں، دوسرے آدمی کے ساتھ آپ اچھا رویہ اختیار کریں، دوسرے آدمی کے بارے میں کبھی یہ نہ محسوس کریں کہ اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچا ہے تو آپ بھی اگرچہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ آپ برابر کا نقصان پہنچائیں، لیکن آگے بڑھ کے آپ احسان کا رویہ اختیار کریں، اعلیٰ رویہ اختیار کریں. اور پھر دیکھیے جو تیسری چیز ہے خواتین حضرات وہ بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ بَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داروں کو ادا کیجیے. اور رشتہ داروں کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے حق کو ادا کیجیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے. اور دیکھیے ہم عام طور سے جب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو ہم بعض دفعہ بہت دور چلے جاتے ہیں. حالانکہ جیسے کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ آپ کو اپنی جو توجہات ہیں، اپنی سکلز ہیں، اپنی مال و متاع کو اگر آپ نے خرچنا ہے اللہ کی راہ میں، تو the first recipient should be the one who is closest to you. تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں، خاص طور سے اگر وہ ڈپرائیوڈ ہیں، خاص طور سے اگر وہ غریب ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو ان کی فکر کرنی ہے، سب سے پہلے آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ آپ ان کو دینے والے بنیں. اور یہ جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم تحفے دیں، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے. یعنی صرف انسان جب دیتا ہے تو ضرورت کے لیے اس کو نہیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ ضرورت پڑے گی تو میں دوں گا، بلکہ آگے بڑھ کے خواتین حضرات یہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور محبت پیدا ہو. اور اس کا ایک بہت اہم طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تحائف دیں، گفٹس دیں، اور دوسرے کی خیر خواہی میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نصیحت کرنی ہے وہ بھی اسی چیز میں شامل ہے. تو رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کے جو خونی رشتہ دار ہیں، آپ کے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ان کے لیے آپ کو بچنا، ان کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا وے جانا، ان کے لیے آپ کو ایک لحاظ سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بننا، یہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں. تو 3 پازیٹیو چیزیں ہیں جو بنیادی اخلاقیات کی سورہ آیت میں بیان ہوئی ہیں: عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ. اور اس کے بالکل اپوزٹ، اور وہ کیا ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ بے حیائی. بے حیائی وہ چیز ہے خواتین حضرات کی جس کے بارے میں روز اول سے اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو باغ میں رکھ کے ایک آزمائش سے گزارا، تو اس آزمائش سے گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ دیکھیے سب سے بڑی آزمائش جو انسان کو پیش آئے گی وہ 2 جگہوں سے ہوگی. ان میں سے ایک جگہ کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو درخت ہے، ہمیشگی کا درخت ہے، جس کو قرآن مجید نے یہ کہا کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، ہمیشگی کا جو درخت ہے، ظاہر فگریٹو چیز تھی بتانے کے لیے کہ یہ اس سے انسان کو دوام حاصل ہوگا. تو وہ جو جنسی عمل تھا اس کو پر آدم اور حوا کے درمیان، حالانکہ وہ میاں بیوی ایک عرصے کے لیے پابندی لگائی گئی، ان کو اس سے روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ سے قریب نہیں جانا. اور ظاہر ہے کہ حضرت آدم کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے روک نہیں سکے، بچا نہیں سکے. شیطان نے ان کو برگلایا اور وہ پھل کھا بیٹھے، ہمیشگی کا درخت ہوا کہ بیوی سے تعلق قائم کر لیا. تو مقصد یہ تھا بتانا کہ دیکھیے کہ یہ وہ پابندی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یو ہیو ٹو بی آن گارڈ،
یعنی اس کے اندر کہیں سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آپ پر کوئی چیز ہو جائے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اینڈ یو اینڈ اپ ڈوئنگ تھنگز دیٹ یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ. تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور بے حیائی ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو آخری حد ہے بے حیائی کی وہ یہی ہے کہ انسان زنا میں مبتلا ہو جائے. اس سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری جو ہدایات دی ہیں، ان کا مقصد ہے یہ ہے کہ ہم ان زنا کے اس آخری جو انسٹنس ہے اس تک نہ پہنچے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، یہ جو کہا گیا کہ اپنے لباس کو باقرینہ رکھیے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو وہ جو آخری غلط چیز ہے اس تک بہت پہلے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اس سے بہت پہلے رک جائیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو خاندان کو منہدم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اہم ترین چیز سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ سوسائٹی سٹیبل رہے، اور سٹیبل سوسائٹی اس کے لیے جو سب سے اہم بلڈنگ بلاک ہے وہ سوسائٹی میں فیملی کا یونٹ ہے. فیملی کا یونٹ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اگر سوسائٹی کے اندر زنا جو ہے یا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن جو ہیں وہ قائم ہونے شروع ہو جائے. تو اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی آنکھوں پہ اپنی نظروں پہ پیرا بٹھائیں تاکہ نوبت وہاں تک نہ پہنچے. پھر کہا گیا کہ ہر وہ بری چیز، ہر برا کام، ینہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے حیائی سے روکا، اور منکر یعنی ہر برے کام سے روکا، ہر برائی سے روکا. وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ غبن کرنا ہے، وہ دھوکہ دینا ہے، وہ زیادتی کرنا ہے، ان سب چیزوں کو اس لفظ منکر نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. اور پھر یہ کہا گیا والبغی، سرکشی. یہ بھی خواتین حضرات ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر وہ صفت پیدا کر دیتی ہے جو شیطان کے ہاں پیدا ہو گئی بالکل ابتدائے آفرینش میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور جنوں کو یہ کہا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے یہ کہا گیا کہ وہ فرشتے جو ہیں اور جو جن ہیں وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو. تو فرشتے جو تھے ہمیں معلوم ہے کہ وہ تعالیٰ کی آزمائش سے پورا اترے، لیکن شیطان جو ہے وہ انانیت میں، یعنی جنوں میں سے جو ایک مخلوق تھی شیطان، اس پہ انانیت طری ہو گئی اور اس نے یہ کہا کہ بھئی خلقتہ من نار، خلقتہ من طین، یعنی خلقتنی من طین و خلقتہ من نار، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں برتر مخلوق ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. تو یہ بھی ایک آزمائش کا پہلو تھا جو روز اول سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو دوسری چیز انسان پر حملہ کرے گی آزمائش کی شکل میں، وہ اس کے اندر یہ جو ایروگنس ہے، یہ جو اس کے اندر تکبر ہے، جو استکبار ہے. تو اب دیکھیے قصہ آدم اور ابلیس جو بالکل ابتدا میں پیش آیا، اس سے یہ دو چیزیں ہمیں بتائی گئیں کہ ایک فحاشی یا فحشا یعنی بے حیائی کی جو چیز ہے، یعنی یہ جو جنس کی جو جبلت ہے یہ انسان پر جب زور کرتی ہے تو اس کو بے قابو کر دیتی ہے. اور دوسری چیز جو ایکسٹراڈنریلی انسان پر حملہ کرتی ہے وہ اس کا تکبر ہے، اس کا استکبار ہے، اس کی ایگو ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے اندر کنٹرول رکھنا ہے. ایگو ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کے جو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور چھوٹے سے چھوٹے حق کو آپ کو ماننے پر روک دیتی ہے، اور آپ جب چھوٹا حق ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بڑے حق کے لیے آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا دل جو ہے وہ کھلے. تو سچائی کو تلاش کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کے اندر ایگو آڑے نہیں آتی. ہم سب کی جو سب سے بڑی منزل ہے اور سب سے بڑی جو جستجو ہے وہ سچ کی تلاش ہے، کہ سچ جہاں پایا جائے، جس جگہ پایا جائے، جس سے بھی ملے ہم اس کو تلاش کر کے اپنائیں. اور ایروگنس یا تکبر جو ہے وہ یہ روکتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں دوسروں سے حاصل کروں، میرے پاس جو کچھ ہے وہی حق ہے اور میں کسوں کی پیروی کیوں کروں. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو روکتی ہیں. تو یہ خواتین حضرات کی آیت اس لحاظ سے ایک بہت جامع آیت ہے کہ یہ بیسک مورالٹی جس کو آپ کہتے ہیں اس کو آؤٹ لائن کر دیتی ہے. 3 پازیٹیو چیزیں، 3 ڈوز ہیں اور 3 ڈونٹس ہیں. تو ایک مرتبہ پھر اس کو سن لیجئے کہ العدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، یعنی جسٹس، احسان، رویہ اختیار کرنا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور ان سے اچھا رویہ اختیار کرنا، یہ 3 پازیٹیوز ہیں. اور 3 نیگیٹیوز کیا ہیں؟ الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی، برائی اور سرکشی. ان چیزوں سے روکنا ہے. تو اگر ہم اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کو اپنے اندر ہضم کر لیں اور اس پر عمل کریں تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جو بیسک مورالٹی ہے وہ ہم سب اس سے واقف ہو سکتے ہیں. آئیے خواتین حضرات، ہم اب اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں اور ہم اب ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے. یہ حدیث جو ہے یہ ہم نے صحیح مسلم سے لی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل
یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس. بڑی خوبصورت دل نواز روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، ذرہ برابر، ایون مائنیوٹلی، یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے کہا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں. یعنی وہ پوچھنے لگے جو صحابی تھے یا جو ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھے جوتے پہنوں. تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ خوبصورت لگنا یا خوبصورت لگنے کی خواہش کرنا یہ کوئی تکبر نہیں ہے، اس میں کوئی غرور کا عنصر نہیں ہے. ہاں غرور پتہ ہے کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، یعنی حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. دیکھیے خواتین حضرات، یہ کتنی اچھی ہمیں نصیحت ہے کہ ہم اس کو جان لیں کہ تکبر اور غرور جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں یا اچھا رہن سہن اگر آپ کا ہے تو ظاہر انسان کے اندر تھوڑی سی یہ ایک درویشی بعض وقت آری ہوتی ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ بھئی شاید میں اگر یہ سب چیزیں کر رہا ہوں، ان اچھی چیزوں کے بارے میں، یا ایستھیٹک سینس میرے اندر ہے، میں گھر کو سجا رہا ہوں یا اچھے کپڑے پہن رہا ہوں، تو کہیں ایک تکبر کی علامت تو نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹک دیا، اس کو کہا کہ نہیں، یہ تو ایسی، اگر آپ خوبصورت لگ رہے ہیں یا خوبصورت لگنا چاہتے ہیں، آرائش کر رہے ہیں، تزئین کر رہے ہیں، تو یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ اللہ جمیل، اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ خدا خوبصورت ہے، وہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ خدائی صفت ہے آپ کے اندر. خدا کے ہاں بھی خوبصورتی کو چاہنا اور پسند کرنا پایا جاتا ہے، اور انسان چونکہ خدا کے عکس میں پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عکس میں انسان کو پیدا کیا، تو اس کے اندر بھی وہی چاہتے ہیں، وہ بھی خوبصورت لگنا چاہتا ہے. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں جو بری چیز ہے وہ کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق کا کیا مطلب ہے؟ حق کو جھٹلانا. آپ کے سامنے ایک سچ بات آ گئی ہے، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ اس حق کی بات کو اگر میں نے اڈاپٹ کیا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ شخص نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ شاید یہ شخص جو ہے اب ایک نئی راستے پہ چل پڑا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ حق کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو مالی نقصان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ نہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی حق آ گیا ہے تو پھر ولو قطع راسی لدیہ واوصالی والی بات ہے کہ آپ پھر اگر تن سر سے تن جدا کر دیا جائے، جوڑ بھی الگ کر دیا جائے، اور آپ کو یہ اس جان کی بازی بھی لگانی پڑے سچ کو پانے کے لیے، تو آپ نے دریغ نہیں کرنا. اور پھر دوسرا کیا ہے بتایا گیا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ غرور ہے کیا، تو ایک تو یہی ہے کہ آپ نے حق کا انکار کر دیا، اور دوسرا کیا ہے؟ غمط الناس، کہ آپ لوگوں کو انفیریئر سمجھیں، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو. آپ جب سچ کو جھٹلاتے ہیں خواتین حضرات، تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے اس کو یہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے سچائی کی تلاش کرنی ہے. اس کو صرف اس چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ مجھے اگر اپنا موقف تبدیل کرنے پڑنے کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اگر مجھے جھوٹ بولنا پڑے، اگر مجھے حق کا انکار کرنا پڑے تو میں کروں گا. آپ دیکھیے کہ یہ وہ بڑی آزمائش تھی جو مشرکین عرب کو پیش آئی. قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ کہا، مشرکین عرب کو بھی یہ کہا اور اہل کتاب کو بھی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو دو گروہ تھے، ان میں سے ایک گروہ تھا مشرکین کا جو کہ عرب میں مکے میں آباد تھا، اور دوسرا گروہ تھا اہل کتاب کا جو زیادہ تر مدینے میں آباد تھا. اور ان دونوں کا جو جرم ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے انہوں نے حق کو جھٹلایا. یعنی وہ پیغمبر کو جو ان کے سامنے کھڑے تھے وہ سچا سمجھتے تھے، لیکن مشرکین نے اپنے ایروگنس کی وجہ سے ان کو جھٹلایا. اہل کتاب نے یہ یعنی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں کہ وہ اس پیغمبر کو ایسا پہچانتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی جیسے باپ اپنے مہجور بیٹے کو پہچانتا ہے. تو یہ اتنا اس درجے میں پہنچاتے تھے. اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ ان کو جانتے تھے من بعد ما تبین لہم الحق، یعنی انہوں نے انکار کیا جب حق ان کے پاس آ گیا اور حق ان پہ واضح تھا. تو یہ وہ چیز تھی جو خواتین حضرات آپ یہ دیکھیے، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو مشرکین عرب اور اہل کتاب سے ایک بہت ہارش انداز سے گفتگو کرتا ہے. یہ ہوگا نا، یعنی اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں بہت ناراض نظر آتے ہیں اکثر اوقات.
اکثر اوقات لگتا ہے غصہ ہے جو ان کے ہاں بہت ہے. تو آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کا موضوع سمجھ جائیں گے تو وہ غصہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے سچائی آ گئی بھی ہے, اس سچائی کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ سچائی ہے, لیکن غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا میں بھی سزا دوں گا اور آخرت میں بھی سزا دوں گا. تو یہ وہ کبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس حدیث میں واضح کیا کہ اس سے آپ کو بچ کے رہنا ہے, کہ بطر الحق و غمت الناس, حق کا انکار کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے, یہ تکبر ہے. اس سے آپ کو یہ جان لیں کہ اگر آپ نے تکبر اڈاپٹ کیا, اگر آپ کے اندر استکبار پیدا ہوا, ایروگنس پیدا ہوئی, تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے گا. اور لوگوں کو اگر آپ نے حقیر سمجھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, تو یہ یاد رکھیے کہ جو حقارت ہے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو عزت ہے, اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک خاص سٹیٹس کی وجہ سے سمجھیں کہ آپ دوسرے سے برتر ہیں, بلکہ جگہ جگہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس طرح کی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے شریف اور اعلیٰ آدمی ہے وہ کون ہے, کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ ظاہر میں اس کو دیکھتے ہیں, آپ اس کے خارج کو دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو داخل کا نہیں پتا. اسی وجہ سے قرآن مجید نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا نا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, کہ ایک گروہ جو ہے یا مرد جو ہے وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, خواتین جو ہیں خواتین کا مذاق نہ اڑائیں. اور کہا گیا کہ عسى ان يكونوا خيرا منهم, اس لیے کہ آپ تو خارج کی جو بعض چیزیں ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ داخل میں اندر سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایسی چیز ہے خواتین حضرات کی جس میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ کسی کا مذاق اڑانا, اور وہ خود ایک غرور اور تکبر کی نشانی ہے, خاص طور سے ایسے لوگوں کا مذاق اڑانا تو جواب میں آپ سے مذاق نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اس لحاظ سے بڑی ہی دل نواز روایت ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنے اندر جس آزمائش کو جگہ جگہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائے, اس کے دو یہ بڑے ستون ہیں کہ اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھیے اور کبھی بھی حق کا انکار نہ کیجیے. حق جہاں سے بھی آئے, جس طرف سے بھی آئے, چاہے وہ کسی ایسے شخص سے آئے کہ جو آپ کا سبارڈینیٹ ہے, چاہے وہ کسی غیر مذہب کے شخص سے آئے, چاہے وہ کسی بھی ڈینامینیشن سے آئے, حق کی کا جو آنر ہے یا حق کی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ریگارڈلیس آف ویئر یو فائنڈ اٹ اور دا پرسن ہو گیوز اٹ ٹو یو, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. اور یہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے. ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, اور یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں ہم عام طور سے بائبل کا ایک مقام کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ مقام ہے آج جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں بائبل کا. اور میں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے وہ آیتیں پیش کروں, آپ کو میں انٹرسٹنگلی یہ بتاؤں کہ جس طرح سے ہم اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ایک ایسی دعا ہے, ایسی زبردست دعا ہے, ہدایت کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی دعا ہے کہ ہم ہر نماز میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں آیا بھی ہے کہ سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ جیسے اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں ہم خدا سے کنورس کر رہے ہیں, اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں خدا جواب دے رہے ہیں. اٹس لائک اے کنورسیشن بیک اینڈ فورتھ. تو نماز میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ پرانے جو آسمانی صحیفے ہیں ان پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بالکل سورہ فاتحہ کی طرح کی جو دعا ہے وہ آپ کو تورات میں مل جائے گی, وہ آپ کو انجیل میں مل جائے گی, اور وہ آپ کو زبور میں مل جائے گی. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے پہلے, چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز تو ایسی پڑھی جاتی تھی, اہل کتاب کے ہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی, مشرکین کے ہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی. البتہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت ساری بدعتیں داخل ہو گئی تھیں, اس میں کوئی ڈسٹورشن ہو گئی تھی. لیکن یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو اہل کتاب جو تھے وہ جو ان کی اپنی کتابوں میں جو سورہ فاتحہ کی طرح کی دعا ہے وہ ان کی نمازوں میں شامل ہوگی. یہ بات بھی معلوم ہے کہ نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں شروع ہوئی, بلکہ پچھلے انبیاء نماز پڑھتے آئے ہیں. حضرت آدم سے یہ عبادت شروع ہو گئی ہے, اور اس میں آبویسلی جو چیزیں پڑھی جاتی رہی ہوں گی وہ ساری وہ ہوں گی کہ جو اب ہمارے ہاں پرانے صحیفوں میں موجود ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تورات کے اندر جو سورہ فاتحہ, اسی طرح سے انجیل کے اندر سورہ فاتحہ, اور جو زبور کے اندر جو سورہ فاتحہ, یہ تینوں آپ کو اس کی جھلکیاں مل جائیں گی. اور وہ اپنی جب آپ پڑھیں گے ابھی تو آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ ہاں یہ واقعی ایسی صورتیں ہیں کہ جو اپنے اپنے زمانوں میں جب قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا تو یقیناً یہی صورتیں ہوں گی کہ جو شاید نمازوں میں ویسے ہی پڑھی جاتی ہیں جیسے ہم اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ دونوں آہستہ آہستہ کر کے, تینوں بلکہ کہنا چاہیے, رکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو تورات میں جو سورہ فاتحہ جس طرح سے ہے, انگریزی میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ میں اس کو دو جگہوں سے آپ کے سامنے
اس کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے وہ جو اس وقت پیش کر رہا ہوں وہ تورات میں جو کتاب احبار ہے جس کو ہم لیوائٹیکس کہتے ہیں، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ایگزوڈس جو ہے جس کو ہم کتاب خروج کہتے ہیں آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ زیادہ جو آپ کو زیادہ پریسائز ملے گی یہ کتاب خروج کے اندر جو بک آف ایگزوڈس ہے، اس کا جب چیپٹر نمبر 34 ہے ورسز 6 to 7 ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ موسیٰ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے پکارا، رب رب رحیم اور مہربان خدا. دیکھیے بالکل وہی ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے نا، آپ اس کو ذرا یاد رکھیے ذہن میں. تحمل، شفقت اور وفا سے بھرپور، وہ ہزاروں پر اپنی شفقت قائم رکھتا ہے اور لوگوں کا قصور، نافرمانی اور گناہوں کو معاف کرتا ہے. وہ ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی بات جب کہا جاتا ہے، غیر المغضوب علیہم جب آگے آتا ہے تو وہ اس لیے اس کو تفصیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنا غضب نازل نہیں کرنا جو کہ گناہ کے نتیجے میں نازل ہوا ہے. تو یہ دیکھیے اس کے بالکل مساوی ہے کہ وہ ہزاروں پر اپنی شفقت قائم رکھتا ہے، لوگوں کا قصور، نافرمانی اور گناہ معاف کرتا ہے. لیکن وہ ہر ایک کو اس کی مناسب سزا بھی دیتا ہے. جب والدین گناہ کریں تو ان کی اولاد کو بھی تیسری اور چوتھی پشت تک سزا کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. یہ خاص ایک بنی اسرائیل کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے یا بنو ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ پیغمبر کی نسل ہونے کے نتیجے میں بعض دفعہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو اپنے والدین کا گناہ ہے اگر بچے بھی اس کو روا رکھیں گے، اس کو اپنے اندر اپنائے رکھیں گے تو وہ ان کی سزا پھر آگے تک جائے گی اور تیسری اور چوتھی نسلوں میں. تو یہ خاص ایک قانون ہے کہ عمومی طور پہ اس کو نہیں محمول کرنا چاہیے، بلکہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ایک خاص قانون ہے. یہ دیکھیے کہ اس کو آپ جب نکال کے پڑھیں گے تورات کے اندر، خاص طور سے کتاب خروج میں، تو آپ کو اس کی شرح اگر آپ پڑھیں گے تو اس پہ واضح ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے ہم زبور کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کو ایک نگاہ دیکھیے. اس پہ اس کے جو الفاظ ہیں، اے رب اپنا کان جھکا کر میری سن، کیونکہ میں مصیبت زدہ اور محتاج ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری جان کو محفوظ رکھ کیونکہ میں ایماندار ہوں. اپنے خادم کو بچا جو تجھ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو ہی میرا خدا ہے. اے رب مجھ پر مہربانی کر کیونکہ دن بھر میں تجھے پکارتا ہوں. اپنے خادم کی جان کو خوش کر کیونکہ میں تیرا آرزو مند ہوں. کیونکہ تو اے رب بھلا ہے، تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. جو بھی تجھے پکارتے ہیں ان پر تو بڑی شفقت کرتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی آپ کو سورہ فاتحہ کی طرح کے الفاظ ملیں گے، اس سے قریب قریب ملیں گے. لیکن جو اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ جو دعائیہ عنصر ہے، یعنی وہی جو سپلیکیشن ہے، وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو پہلو ہے، وہ آپ کو اس کے اندر خاص نظر آئے گا. تو یہ میں آپ کے سامنے میں نے زبور کا یہ حصہ پڑھا ہے، ورنہ یہ دعا کافی لمبی ہے زبور کی، آپ اس کو آرام سے جا کے بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لارڈس پریئر جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو انجیل میں آئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ تورات میں، پھر ہم نے زبور میں دیکھا، اور یہ انجیل میں جو متی کی انجیل ہے اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے 9 سے 13 ہے کہ اپنے رب سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے آسمانی باپ، تیرا نام مقدس مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. ہمارے گناہوں کو معاف کر جس طرح ہم نے انہیں معاف کیا جنہیں ہمارا گناہ کیا. اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں ابلیس سے بچا کے رکھ، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ابد تک تیرے ہی ہیں. اس میں چند چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ کہ جو آسمانی باپ کی جو تعبیر آئی ہے، یہ ظاہر ہے کہ خاص تعبیر ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں. اور یہ آسمانی باپ الفاظ جو ہیں، باپ کا جو ورڈ ہے، یہ جیسے اور موقعوں پر بھی بتا چکا ہوں کہ جو عبرانی زبان ہے، جو قدیم زبانیں ہیں، اس کے اندر اب کا جو لفظ ہے وہ باپ اور خدا دونوں کے لیے ہے. یعنی ایک ہی لفظ سے دو مطلب نکالے جاتے ہیں، باپ بھی اس کا مطلب ہے اور خدا بھی اس کا مطلب ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اے ہمارے آسمانی باپ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تعبیر ہے. یعنی ظاہر ہے کہ فزیکل باپ یہاں ریفر نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو تیرا نام مقدس مانا جائے، یعنی وہی بات ہے کہ تقدیس آپ کی جائے. یہ وہی چیز ہے جب ہم سبحان سے کہتے ہیں نا، کہ سبحان اللہ جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بالکل وہی تعبیر ہے کہ مقدس مانا جائے. تیری بادشاہی آئے، یعنی تیرا جو مرضی ہے وہ آسمان پہ جیسے پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی پوری ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ ایک خاص تعبیر ہے جو حضرت مسیح نے بہت استعمال کی، اور آپ کو قرآن بھی ملے گا. یہ قرآن مجید نے بھی وہی کو رزق کہا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ آپ کو ملے گا سورہ واقعہ کے اندر. تو جیسے انسان روٹی کھاتا ہے اور وہ روٹی جو ہے وہ فزیکلی انسان کی نشو و نما کا باعث بنتی ہے، تو اسی طرح سے آسمانی صحیفوں کے اندر جو روٹی کا ورڈ ہے وہ
وہی کے لیے بولا جاتا ہے, ڈیوائن ریولیشن کے لیے بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ انسان کی جو روحانی قوت ہے اس کو بڑھانے کے لیے کام آتی ہے. تو یہ جگہ جگہ پہ حضرت مسیح اس کو استعمال کرتے ہیں. قرآن نے بھی جو ورڈ رزق ہے وہ وہی کے مفہوم میں استعمال کیا ہے, اور قرآن کو رزق بھی کہا ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, یعنی ہمیں روز کی رہنمائی دے, ہمیں روز تو ہدایت دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر جس طرح ہم نے معاف کیا جنہوں نے ہمارے گناہ کیا ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ بہت اپنی جو ایک خاص اس کی حیثیت ہے. اور یہ انگریزی میں اگر میں آپ کو سامنے پڑھوں تو یہ آپ کو شاید اور زیادہ قریب لگے سورہ فاتحہ کے, کہ let this then be your prayer, our Father in heaven, may your name be kept holy, let your kingdom come, let your pleasure be done as in heaven as so on earth. Give us this day bread for our needs, and make us free of our debts, as we have made those free who are in debt to us, and let us not be put to the test, but keep us safe from the evil one. تو یہ جو اس کو لارڈس پریئر کہتے ہیں ہمارے جو کرسچنز ہیں, ایگزیکٹلی اس کو اس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے, لارڈس پریئر. تو یہ آپ اس کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جیسے بالکل ایسے کہ آپ خدا کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیے خواتین حضرات کتنی ایک روح پرور بات ہے کہ تینوں جو آسمانی صحیفے قرآن سے پہلے ہیں تینوں میں اسی قسم کی دعائیں ہیں. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سے پہلے صحیفے اتارے ہیں, قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں, اگرچہ وہ اپنی اصل زبان میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی تعلیمات بہت حد تک اب بھی محفوظ ہیں. چند جگہ ہیں کہ جہاں پہ ان کو کی ڈسٹورشن ہوئی ہے, اور وہ بھی زیادہ تر ہسٹوریکل جو ہے اس کا حصہ ہے, ورنہ اکثر اوقات آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو اس کا حصہ پرزروڈ ہے دوسری زبان میں, وہ آپ کو قرآن کی روشنی میں اگر آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کے بہت نزدیک نظر آئے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کتابیں جب نازل ہوئی ہیں تو قرآن مجید, ظاہر ہے قرآن مجید کے زمانے میں جب یہ کتابیں موجود تھیں عرب میں بھی, تو اس وقت بھی ان کے اندر تبدیلی ہو چکی تھی جتنی ہونی تھی, اور ان کی زبان بھی ہمارے پاس اصلی موجود نہیں تھی. اس کے باوجود قرآن کو ریفر کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو فرقان کی حیثیت دی تھی, اور یہ کہتا ہے کہ آپ ان پر ایمان لے کے آنا ہے. تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ امپورٹنس بھی بہت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بائبل کو پڑھنا کتنا ضروری ہے, اور بائبل کو آسمانی کتاب سمجھ کر اس سے ہدایت پانے کے لیے قرآن کی روشنی میں اسے رجوع کرنا یہ بہت اہم ہے. اور آپ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اور جو خاص طور سے جو ابراہیمی ریلیجنس کے لوگ ہیں, ابراہیمک فیتھ کے جو لوگ ہیں, آپ ان میں کتنی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے, کتنی زیادہ قربت پائی جاتی ہے, آپ اپنے اندر اور ان کے اندر زیادہ ہم آہنگی محسوس کریں گے. تو یہ ہم اب آگے بڑھتے ہیں. خواتین حضرات, ہمارا جو اسٹڈی سیگمنٹ کا جو اسٹڈی سرکل کا جو آخری سیگمنٹ ہے جس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور عام طور سے مل کے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج جس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ایکوائر پیشنس, یعنی ہم صبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں. صبر ظاہر ہے ایک ناپید چیز ہے, صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ ٹوڈے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ صبر کے بغیر گزارا نہیں ہے انسان کا. جو غالب نے کہا نا کہ چارہ دل سوائے صبر نہیں, سو تیرے سوا نہیں ہوتا. تو واقعی یہ بات صحیح ہے بالکل. تو اوور ٹو یو غزل اینڈ مریم, آپ پلیز کنڈکٹ کیجیے آگے کی سیشن کو. Thank you, Dr. Salim. I'd like to request participants to raise their hands to participate. Ghazal, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. وعلیکم السلام. جی, جو ٹاپک ہے آج کا, اس پہ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے دو چیزیں پرومیننٹ محسوس ہوئیں اپنی زندگی میں. ایک تو یہ کہ اف دیر از این انٹریکشن جہاں پر مجھے لگے کہ میں اپنا پیشنس لوز کر رہی ہوں, تو سم ہاؤ ہمیشہ اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنے کی کوشش کی, یا اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی کوشش کی, اور سمجھایا کہ I have to let go of my ego. ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہ مجھ سے کوئی آگے نہ چلا جائے, یا کیو میں کھڑے ہوئے. اوور ٹائم آئی ریئلائز کہ لوگوں کو امپورٹینس دے کے مجھے شاید زیادہ اچھا لگنے لگا, اور ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ دوسرے کو شاید مجھ سے زیادہ جلدی ہے یا اس کو زیادہ ضرورت ہے, تو I should give them way, I should give them importance. So ایگو اور ہیوملٹی نے مجھے یہ دو چیزیں ہیں جن کو میں نے سیکھا. دوسری چیز, اگر کوئی ایسی سچویشنل آ گئی ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو صبر اور شکر, جو کہ قرآن سے ریفرنس ملتا ہے, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ میں یہی آیا کہ وی آر جسٹ اے ٹینی اور ٹائنی پارٹ آف دا گرینڈر
larger scheme of اللہ تعالیٰ, اس میں اگر میں کسی ٹیسٹ میں ٹرائل میں رکھی گئی ہوں اور مجھ سے پیشنس ریکوائرڈ ہے تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی حکمت ہے, کوئی مصلحت ہے. اگر چیز سمجھ آئی تو ویری گڈ, اور اگر نہیں سمجھ آئی تو جسٹ ٹرائیڈ مائی سیلف کہ میں اس پر دیکھوں کہ مجھے شاید اس میں سے کیا سیکھنے میں ملے گا. سو یہ چیز ہے جو کہ مجھے آگے لے کر چلتی رہی. تھینک یو. بہت اچھا آپ نے ہمیں سمجھایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے اس میں آپ جب اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ دیر از اے گرینڈ اسکیم آف تھنگ, جس میں بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو اپنے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کی پوری بات میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو اپنے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور خدا کے سامنے تو پوری ایک اسکیم ہوتی ہے جس میں آپ ایک بہت معمولی سا حصہ ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ خدا کی نگاہ سے دیکھیں گے تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے آپ کی بھی آزمائش کرنی ہوتی ہے, آپ کے ذریعے سے لوگوں کی بھی آزمائش کرنی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ خدا کے یعنی اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل اور نظر آئے گا, اور آپ اپنے اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ زیادتی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے. اور دوسری بات بھی آپ کی بڑی اہم ہے کہ ہیوملٹی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ انسان کو جب سابقہ پیش آتا ہے نا لوگوں کی میزریز کو دیکھنے کا, تو یہ آپ انسان کے اندر بہت سارا پیشنس پیدا کرتا ہے. یعنی آپ اصل میں امپیشنٹ ہوتے ہیں جب ایکسپیکٹیشنز کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی ہوتی یا ایکسپیکٹیشنز کے لحاظ سے معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو کبھی ان کو نگاہ اٹھا کے دیکھیے ان لوگوں کی طرف کہ جو ڈسٹریس میں ہیں, جو کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں آبویسلی, تو وہ صبر بھی کر رہے ہیں, اور بلکہ ان میں سے وہ بہت سارے لوگ ہیں جو مجبوراً صبر کر رہے ہیں. تو مجبوراً صبر کرنا یا لوگوں کی جو مزری دیکھنا وہ آپ کے اندر ایک ڈھارس پیدا کرتی ہے کہ چلیں بہت سارے معاملات میں خدا نے اگر آپ کو کسی آزمائش سے گزارا ہے, لیکن بہت ساری وہ معاملات بھی ہیں کہ جہاں پہ یو آر مچ مور بلیسڈ دین ادر پیپل ہو آر ان سچ اے میزریبل سچویشن. تو جی بہت بہت شکریہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. Next up we have Anmol Autos. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن حکیم سے ہی ہم بہتر سیکھ سکتے ہیں صبر کیسے کیا جائے, کیونکہ قرآن حکیم اس کو بہت مختلف انداز میں بیان کر کے بار بار مختلف اسلوبوں سے ہمیں سمجھاتا ہے. اور جتنے دوسرے گروپ کی سوروں میں جتنے قصص بیان کیے گئے ہیں وہاں پہ بھی اصل مقصد یہی نظر آتا ہے. اور پھر آخر میں جا کے وہ جو کہا کہ وقر ربی زدنی علما, تو وہاں پہ بھی یہ اسی تناظر میں ہے کہ آپ دعا کریں تاکہ آپ کو چیزوں کی بہتر سمجھ آئے تاکہ صبر کرنا آسان ہو. اور اسی طرح پھر وہ جو ہے لکی لا تاسوا ما فاتکم, بالکل ٹھیک ہے. ولا تفرحوا بما آتاکم. بہت اچھا. جی آپ نے سورہ حدید کا جو حصہ پڑھا کہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, یعنی جو چیز چلی جائے اس پر افسوس نہ کرو, اور جو چیز مل جائے اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کچھ خدا کی اسکیم کے مطابق ہو رہا ہے. آپ کو اپنا مقام پہچاننا ہے خدا کی اسکیم کے اندر. اگر آپ اس مقام کو پہچان لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں ہر چیز ایک تدریج سے ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے. یعنی بچہ بھی ایک ٹائم لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ ایڈلٹ بنتا ہے, درخت بھی ایک ٹائم لگتا ہے کہ وہ جا کے ایک پھل لے کے آتا ہے, انسان بھی ایک وقت لگتا ہے کہ وہ میچور ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر جگہ پہ تدریج جو ہے, ہر چیز کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, فوراً چیزیں نہیں ہو جاتی. یہ اسی کو ہمیں بتانے کے لیے کہ انسان اگر دیر سویر ہو رہی ہے تو خدا کی اسکیم کے لحاظ سے وہ دیر سویر نہیں ہے, وہ ہمارے لحاظ سے دیر سویر ہو سکتی ہے. خدا کی اسکیم کے اندر تدریج کا جو قانون ہے, ہر چیز کا گریجول پروگریشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو شکریہ جی آپ کا. Next up we have Aisha Nas. Please go ahead. جی میں یہ سمجھتی ہوں, میرا خود کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا کسی لوگوں کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ والا بیہیویئر بنانے سے ہم لوگ پیشنٹ رہ سکتے ہیں. ایک اگر کوئی سچویشن آیا, جیسے ابھی غزل میں ہم نے کہا کہ اگر اسے بہت جلدی ہو رہی ہو تو وہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی بھی سچویشن ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اگر یہ میرے ساتھ آیا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو, یا اس سچویشن کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے, اس کا سیٹل ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ پیشنٹ آئے گا. اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ قرآن میں کہتے بھی رہتے ہیں کہ وہ انڈیڈ اللہ از وتھ پیشنٹ, اور صبر رکھنے کو کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمیشہ موٹیویٹ کرتی رہتی ہے صبر رکھنے کو. اور میں تو یہ کہوں کہ ہاں کہ ہمیشہ سچویشن کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کر رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے.
where we can have patience. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات سے مجھے ایک چیز اور بھی خیال آیا کہ جیسے قرآن سے ہمیں جو چیز جو ایک درس ملتا ہے, ایک سبق ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. اگر آپ اپنے اندر امید بے شک ہائیسٹ رکھیں, لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیں کہ وہ پوری ضروری نہیں کہ ہو. انفیکٹ ہو سکتا ہے کہ یو ہیو دی انٹائرلی اپوزٹ ایکسپیکٹیشن, آپ جو سوچ رہے ہیں اس سے بالکل الٹ ہو جائے. تو ٹو ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ ٹو پریپیئر فار دا ورسٹ, اس سے انسان کے اندر وہ ایک صبر کی جو ایک کیفیت ہے وہ پیدا ہونے کا پورا موقع ہوتا ہے. Thank you. Next up, we have Dr. Sohail Anwar. Dr. Salim, assalamu alaikum. Welcome back. اور شکریہ بہت. I hope everything is okay and you come back with a bang. Beautiful topics chosen as usual, talking about humanity and اخلاقیات rather than the usual stuff. سوال آپ کا جو ہے اس کے بارے میں جو آج میری تھوڑی سی ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں, جیسے صبر کا کانسیپٹ ہے, شکر کا کانسیپٹ ہے, غصہ نہ کرنے یا غصے میں آنے کا, یہ جو ایبسٹریکٹ ویلیوز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان کو ڈیسائفر انسان اگر کر لے بیسک بیئر بونز پہ, جسے وہ فلسفی میں آکمز ریزر کہتے ہیں کہ the simplistic the explanation is the better it is. تو اگر ہم صبر کو آکم ریزر پہ رکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ تھوڑی سی کنفیوژن جو ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے وہ صبر اور برداشت میں ہوتی ہے. I think there's a difference between صبر and برداشت. اکثر لوگ اس کو انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں. جب ہمارے پر کوئی آزمائش پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اب یہ مصیبت میں پھنس گئے, اب تو اس کے ساتھ گزارا کرنا ہی پڑے گا. That is quite against the concept of صبر. یہ برداشت ہے. ہم اندر ہی اندر سے سلق کر رہے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو صبر کا نام دیتے ہیں. میرے خیال میں صبر کو اگر ڈیسائفر کیا جائے بیئر بونز پہ, تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹنس آف یور لائف سرکمسٹانسز, ٹرو ایکسیپٹنس کہ اگر آپ جس بھی سرکمسٹانسز میں گزر رہے ہوں, اگر آپ کی گاڑی کا پنکچر ہو گیا آج تو یو ہیو ٹو جینوئنلی بلیو کہ دس واز بیسٹ فار می. اگر آپ نوکری پہ گئے, آپ کو جاب نہیں ملی, یو ہیو ٹو جینوئنلی بلیو کہ there was some goodness in that for me. اگر آپ ہیلتھ کے کسی سچویشن سے گزر رہے ہیں, آپ کے بچے کسی صبر کے مشکلات سے گزر رہے ہیں, آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں, تو if you actually can achieve that state where there is no resistance, where no resistance کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, why am I the victim, میرے ساتھ میرے اوپر ہی اللہ نے کیوں آزمائش ڈالی ہے, why am I going through these circumstances. So the less the resistance is, the more the ratio of صبر is. جتنی آپ کے اندر انٹرنل فائٹ جو ہوتی ہے آپ کے لائف سرکمسٹانسز سے, وہ ایک بڑا ایک چھوٹی سی سٹوری کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. یہ ایکارٹ ٹول ہمیشہ یہ سٹوری کوٹ کرتا ہے کہ ایک زین ماسٹر تھا, تو وہ گرو تھا, اس کا زین ماسٹر تھا, تو اس کے پاس ایک لڑکی کام کرتی تھی, ٹین ایجر. اس لڑکی پریگننٹ ہو گئی. اس نے زین ماسٹر پہ الزام لگا دیا کہ اس نے مجھے امپریگنیٹ کیا. تو اس کی لڑکی کے والدین اس کے پاس آئے زین ماسٹر کے پاس, اس کو بڑا بلا بلا کہا کہ تم نے کیوں ہماری بیٹی سے کیا. تو کہتا is that so, کیا کہ چپ ہو گیا, اس نے کچھ بھی نہیں کہا, ایکسپٹ کر لیا. پھر اس لڑکی کا چائلڈ برتھ ہو گئی, تو بچے کو اس کے پاس چھوڑ دے کہ یہ تمہارا بچہ ہے, تم ہی اس کو پالو. تو کہتا is that so, اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, بچے کو پالنا شروع کر دیا. 6 سال کے بعد اس لڑکی نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے تو اس کے اوپر غلط الزام لگایا تھا. تو اس کے والدین اس کے پاس آئے, انہوں نے بڑی معافی مانگی ہے, میں معاف کر دو, بچہ ہم واپس لے جائیں گے. تو کہنے لگا is that so, چپ چاپ اس نے اس کو بچہ دے دیا. Now it's an extreme example, I know it's a metaphor, but it's just an extreme example of accepting your life circumstances truly without internal resistance. اگر آپ نروانا کے اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں, then nothing is hard in life. یہ میرا ٹیک ہے اس پہ. بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ برداشت اور صبر دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور صبر اصل میں ایکسیپٹنس کا نام ہے. اور ایکسیپٹنس کے پیچھے دیکھیں جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ اگر آپ اور اس کو پیچھے جائیں گے تو اصل میں خدا کی اسکیم جو چل رہی ہے, جس میں اصل میں جو چیزیں آپ تھنگ وچ آر بیونڈ یور اون کنٹرول, اس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ بھائی دیر از سم تھنگ وچ آئی مے ناٹ بی انڈرسٹینڈنگ, بٹ خدا کی جو ایک آل امبریسنگ وزڈم ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہتری ہے جو ہم اس وقت سمجھ نہیں رہے. تو تھینک یو ویری مچ فار دس انسائٹ. نہیں, تھینک یو. Next up, we have Naj Nazir. السلام علیکم.
Doctor, I'm such a मैं तो कहूँगी मैं I'm not reaching on any of the levels, but I often think about patients, उसका role मेरी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में. तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है, इट मेक्स मी थिंक दैट अल्लाह ताला ने इतनी सारी क्रिएशंस बनाने के बाद एक इंसान को बनाया, जमीन को तैयार करके बनाया, फिर उसने मुझे भी इंसान बनाया. तो आई एम वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस. तो मैं एक हेल्पलेसनेस की जगह नहीं हो सकती हूँ. ये मेरा एक फर्स्ट बिलीफ होता है. जब मैं किसी और से भी बात करूँ या मैं अपनी लाइफ से बात करूँ या बच्चों से बात करूँ, बच्चों को हम हर वक्त स्पिरिचुअल तरीके से नहीं हैंडल कर सकते, बिकॉज मुझे लगता है आज के बच्चे इतने शदीद कैपिटलिज्म के एटमॉस्फेयर के अंदर, मुझे बहुत मुश्किल होता है कि मैं उनको स्पिरिचुअल और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उनको कम्युनिकेट कर सकूँ. मे बी बिकॉज दे आर लिटिल यंगर, दे नीड मोर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. तो मुझे ये होता है कि यहाँ पे दो चीजें आती हैं. देयर हैज टू बी, लेट्स थिंक अबाउट कि आपके साथ एक बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन हो गई, समथिंग व्हिच लुक्स लाइक एन ऑब्स्टिकल. तो सबसे पहले तो आप अपना मटेरियल स्टॉक लें. think about the material things that you can do. Engage with people, humans who have an ability to uplift you. अब सबके पास वो humans भी नहीं होते, but we are living in such a blessed time that we have so much uplifting resources to read, so many, uplifting people to listen to. So unse connect करें, take a stock of your situation, sit down, think about what other plans you can work out, think about how this particular situation can can be used for your own benefit, for your own growth, emotional growth, किसी भी किस्म की growth, even अगर आप experiential growth as well, एक नया experience हो, again it becomes an experiential growth. एक मैंने quotation incidentally कल ही पढ़ी है, I would like to share here with you. Sometimes when you are in a dark place, you think you've been buried, but you have actually been planted. तो ये मुझे इतनी मजेदार लगी. I shared it on my social media, and all the students of mine, came back to me and said, "Teacher, this looks like such a great perspective." So, आपको लग रहा हो शायद कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, and maybe it was a new beginning. You were actually a sapling to grow further. Right. So, इसमें अगर हम spiritual चीजें देखें, the first thing, of course, would be not to go for a denial. First is the acceptance, and then वो जो भी आपके spiritual तरीके हैं अल्लाह ताला से तहज्जुद के जरिए commune करने के, और फील करने के कि मैं अल्लाह का स्पेशल क्रिएशन हूँ और अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा है कि ये वाला प्रॉब्लम मेरे पास आता. देन स्टॉक अगर आप ले रहे हैं तो अपने प्रिविलेजेस का भी लें कि मैं आज जिस जगह पर हूँ, शायद ये जगह कई और लोगों का ख्वाब है. हम भूल जाते हैं ना पीछे से, हम जहाँ हमारे स्मॉल स्टेप्स होते हैं, हम जहाँ पहुंच गए होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास माँ बाप थे, हमारे पास एजुकेशन थी, हमारे पास दोस्त थे, हमारे पास स्पाउस था, हमारे पास बच्चे थे जो हमें एक ड्राइव दे रहे थे एक्सेल करने के लिए. तो ये वाली बात है. एक और चीज भी मैंने कल बहुत मजेदार कहीं से सुनी थी कि हम इतनी जल्दी में खाना खाते हैं बिकॉज वी हैव टू रिपोर्ट बैक टू वर्क, पर हम भूल जाते हैं कि हम कमाई खाने के लिए रहे थे. so these are the slowing down perspectives. Again, कुरान से भी ये मिलता है कि आप सब्र और नमाज से मदद लें. सबर से मेरी काफी लड़ाई थी बहुत अरसे तक, जब तक मैंने आपकी क्लासेस नहीं शुरू की थी. अगेन मैं सबर मेरे लिए था लाचारगी की डेफिनेशन, द वे उर्दू में उसको या ड्रामास में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सबर, बिकॉज सबर इज अ perseverance for me now, so now it sits well with my own paradigm of life. Very good, very nice. आपकी सारी गुफ्तगू बड़ी इंस्पायरिंग है. और इसमें देखिए वही वाली बात आपने जो एक कही बड़ी जो कुरान पर बेस्ड है एक्चुअली, कि कुरान एक जगह कहता है कि आसान तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम. बाज़ दफा एक चीज आप बहुत बुरा समझते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, यू गेट अनॉयड, एजिटेटेड, इरिटेटेड. तो कुरान कहता है वह हुआ खैरुल लकुम. हकीकत में वो खुदा ने आपके अंदर कोई खैर उसके लिए रखा हुआ था. वो आसान तकरहु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम, यानी आसान तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम, आसान तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम. और बात चीज आप पसंद करते हैं कि आपके साथ हो जाए और वो नहीं होती, और आप अगर वो हो जाए तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि असल में वो आपके लिए that would have been wrong for you, it have been proven evil for you. तो खुदा ने उसको रोक दिया. तो बाज़ दफा इंसान जो चाह रहा होता है उसके खिलाफ जब उसको रिजल्ट मिलता है तो ही और शी बिकम्स इम्पेशेंट, एजिटेटेड. तो लम्या उलट बात कही, कहते हैं आपको मिल जाती वो चीज तो नुकसान होता, ना मिलती तब भी नुकसान होता. तो इसलिए जो चीज नहीं मिली है या जो चीज मिली है, अगर आप उसके बारे में बार बार ये सोचेंगे कि भाई ये खुदा की स्कीम के मुताबिक मामला चल रहा है, अगेन वही बात,
we are part of that scheme and we need to understand. आपने अक्सर मुहावरा सुना होगा ना कि अल्लाह की रजा पे राजी रहना, राजी बरजा, तो वो वहां पे भी ये लाचारगी का एलिमेंट नहीं होता जैसे हम अक्सर समझ लेते हैं कि आप नाचार होकर बिल्कुल बैठ के हैं, बल्कि वहां ये होता है कि जब कोई रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आए तो यू एक्सेप्ट इट. जैसे अभी डॉक्टर सुहेल ने कहा कि बेसिकली ये एक्सेप्टेंस है. असल में सबर का नाम ये है कि आप खुदा की स्कीम को आपने एक्सेप्ट कर लिया एंड नाउ यू आर एट ईज. तो ये देखिए राजी बरजा, अल्लाह की रजा पे आप राजी हो गए. तो ये एक्सेप्टेंस है जिसकी तरफ इशारा है. और वाकई ये एक ऐसी जगह है कि हम में से जिसको नसीब हो जाए, अल्लाह करे सबको हो, तो इससे बड़ी कोई ब्लेस नहीं है. बिकॉज इसके बाद फिर असल में प्रॉब्लम स्टॉप टू, आई मीन दे डोंट इरिटेट यू द वे नॉर्मली प्रॉब्लम्स डू. तो हर इंसान पे भी मसले का शिकार होता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स के साथ, जिसको एक दफा मैंने अर्ज किया था ना कि यू मेक फ्रेंड्स विद दीज प्रॉब्लम्स. पहले तो आप यू डोंट come out of that state of denial, and ultimately you befriend them as if they are part of your life and they're not going to bother you. So ji thank you, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी inspiring गुफ्तगू का. We have 11 raised hands currently, so I would request all the participants to keep their tips short, on the shorter side. Shabana Ansari, you're up next. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. सबर के बारे में मुझे ये कहना था कि सबर चाहे मुश्किलात का हो, बीमारी का हो, मायूसी के बादलों का हो, या किसी से रिटेलिएट करने की बात हो, या अपनी जबान पे कंट्रोल करना हो, ये सारी चीजों का ये एक दिन में हासिल नहीं हो जाता. इसके लिए ये पूरा, वैसे तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है पूरा, लेकिन ये कि इसमें जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. इसमें पहले तो हमें ये फील करना होता है कि ये नहीं करना, इस पे सबर करना है. वो उसको पहले गिल्ट महसूस होना शुरू होती है, फिर उसके बाद ये भी नहीं होता कि हम जिस वक्त सबर करना चाहें वो हो जाए. टाइम पे हमसे वो नहीं हो पाता, उसके बाद हमें याद आता है कि ये रह गया था, ये तो हमें करना था. और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते टाइम ये आ जाता है कि फिर जब सबर का मौका आता है तो फिर हम उस मौके को फौरन अवेल करते हैं और उस पर हम सबर कर जाते हैं. लेकिन इसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि बार बार इस तरह होता है, बार बार ये टूटता है, फिर जाके ये प्रोसेस जो है ये इतना मजबूत हो पाता है. लेकिन फिर भी जाहिर है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इंसान है तो गलती होती चली जाती है. दूसरी वही परसेवरेंस की बात इसमें है कि इस्तकामत इसके साथ वो इस तरह भी है कि अगर सारी दुनिया अगर हक के रास्ते पे नहीं चल रही तो, और मैं एक अकेली जो हूँ, मैं ये समझती हूँ कि ये रास्ता जो है मैंने चूज किया है और ये हक का रास्ता है, तो कोई ना भी चले तो मुझे इस पर इस्तिकामत से कायम रहना है. चाहे लोग मेरा इसमें मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे कोई मेरे साथ है या ना नहीं है, तो मुझे इस रास्ते पे चलना है. तो ये भी सबर है. और दूसरे ये कि इसमें भी सारी चॉइस ही आ जाती है कि आपकी प्रेफरेंस दुनिया है या आखिरत है. तो अगर आखिरत है तो फिर ये सारी चीजें आसान होती हैं, वरना ये सब कुछ बहुत मुश्किल नजर आ रहा होता है. शुक्रिया, बस मुझे इतना ही कहना था. वो आपने जो बात कही ना, देखें कुरान मजीद ने बिल्कुल इसी को एक जगह पे कहा है कि वमा सब्र का इल्ला बिल्ला. यानी अगर आपका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है, आखिरत के बारे में यकीन आपका स्ट्रांग नहीं है, आप नहीं फिर एडजस्ट कर सकते, क्योंकि जाहिर है कि आप झुंझुला जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है. कि वमा सब्र का इल्ला बिल्ला में बताया गया कि खुदा पर अगर आपका यकीन है, आपको पता है कि खुदा जो कुछ कर रहा है वो किसी न किसी मकसद के तहत कर रहा है जो मेरे लिए बेहतर है, और आखिरत पर आपको पूरा यकीन है कि ये होके रहेगी, और जहां पे जो कमी कोताही है वो वहां पे कॉम्पनसेट हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन वही वाली बात है ना कि जितना ज्यादा ये एक आसान हमें बाजी नजर आ रही होती है, उतनी ही ये मुश्किल भी है. इसी वजह से आप देखिए कि अल्लाह ताला की शरीयत में एक पूरी मुस्तकिल इबादत है कि जो आपके अंदर इस सबर के उनसर को और उसकी आबियारी करती है, वो रोजे की इबादत है. रोजा हम बहुत सारे पहलुओं से रखते हैं, लेकिन जो नफली रोजे होते हैं, जो महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रखा करते थे, और इसके अलावा पीर और जुमेरात का भी रखते थे, और भी मौके में रोजे रखते थे, उनकी जो मुख्तलिफ जो समरात हैं वो तो खैर हैं ही हैं, लेकिन रोजा जो इंसान के अंदर सब्र पैदा करता है, जो एक्सेप्टेंस पैदा करता है, वो अनमैच्ड है. इसलिए कि वहां आप अपनी जिबल्लत को जो कि जोर कर रही होती है, जो कि आपको डोमिनेट कर रही होती है, आप उस पर एकदम से पहरा लगा देते हैं. तो ये आप देखिए ये इतनी अहम चीज है सब्र, कि खुदावंद ताला ने एक पूरी इबादत को इस सब्र को पैदा करने के लिए मुख्तस कर दी है. जी. Next up we have Suhail Anwar. Please go ahead. बड़ी अच्छी बात माशाल्लाह. This is the first time I've joined with you and I'm really delighted कि जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है.
اور صبر کے معاملے پہ جو مجھے ایک چھوٹا سا سوال ہے جو کہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو. صبر بہت اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے صبر کی بڑی تلقین کی ہے, اور آپ نے جس طرح فرمایا ابھی کہ پوری ایک عبادت جو ہے وہ مختص کی ہے صبر کے معاملے میں. میرا تھوڑا سا یہ سوال جو ہے, کیونکہ اگر کوئی شخص کسی انسٹیٹیوٹ کا جو ہے نا ہیڈ ہے یا کسی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر ہے جہاں پر اس کو ایک سسٹم چلانا ہوگا, اور اگر لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو جو ہے اس طرح کی سچویشن میں ڈال رہے ہیں کہ جہاں پر ان کی صبر کرنے سے ان کو فائدہ مل رہا ہے ان کے لوگوں کو, اور جو سسٹم جو مشینری ہے وہ نہیں چل رہی, تو اور اس کی آج چلنے میں مشکل ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ شخص صبر کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں وہ کہے کہ بٹ دیٹس انف اینڈ آئی ہیو ٹو ریٹیلیٹ ان اے سچویشن ویئر مجھے جو ہے نا اب یہاں پر صبر جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں, اب مجھے جو ہے نا یہ وہ صبر نہیں رہا یا وہ برداشت نہیں رہا, اب مجھے جو ہے نا اس کو چینج کر کے I have to take the situation in my hand, and because I am in a situation where I have to run that system. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پلیز؟ دیکھیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں وی نیڈ مور ڈیٹا ٹو گیو اے مور کانکریٹ آنسر کہ وہ سچویشن کیا ہے, پرابلم کیا ہے, ہو از دا پرسن, کس کی کتنی برداشت ہے. تو یہ ایکچولی زیادہ اگر آپ اس میں پن پوائنٹڈ آنسر چاہتے ہیں تو مے بی آپ سیپریٹلی سچویشن کو زیادہ تفصیل سے اگر بتائیں تو کچھ سجیشن دی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زیادتی اور ظلم کو ہر وقت روا رکھیں. بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ تو چارہ جوئی کرنی پڑتی ہے, کوئی اسٹیپ لینا پڑتا ہے. So as I said, it depends on the circumstances, it depends on who the person is, what the organization is, what your role is, how much you can be effective. So you see there are a number of variables. تو یہ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں نا یہ تو اصل میں ویریبل سے ہٹ کے تھوڑی سی جنرلائزڈ بات کر رہے ہیں کہ انسان کو جو دنیا کے مسائل میں نیویگیٹ کرنے میں جو ایک بہت بڑا ٹریٹ ہے ایکسیپٹنس کا یا پیشنس کا یا پرسیورنس کا, وہ کتنا فائدہ دیتا ہے. تو ان اسپیسیفک سچویشنز جو ہیں ایز آئی سیڈ دیٹ وڈ ریکوائر سم مور ڈیٹیل ان آرڈر ٹو گیو اے پن پوائنٹڈ آنسر. ادروائز آپ دیکھیے کہ اس میں انسان اپنی ججمنٹ ہی سے کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ بھیا وہ موقع آ گیا ہے, یا آپ ایک اسٹیپ بیک لے لیتے ہیں, یو جسٹ ریزائن اور یو جسٹ گو اوے, یا یو گو ٹو اے پلیٹ فارم جہاں پہ اپنی گریونسز آپ بیان کرتے ہیں, یا آپ یو چوز ٹو اسٹے سائلنٹ. تو یہ مختلف آپشنز ہیں, لیکن ایز آئی سیڈ this would require a more pinpointed answer, I mean more details to give a pinpointed answer. جی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے آپ نے فرمایا. بس صرف میرے ذہن میں اس لیے تھا کہ میں سرجن ہوں اور میں انگلینڈ میں جو ہے کام کرتا ہوں, اور تقریباً الحمدللہ اباؤٹ 15 سال سے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا جو ہے ہیڈ رہا, اور میں ابھی 2 سال پہلے میں نے جو ہے میں آئی اسٹیپ ڈاؤن, اور میں نے یہ دیکھا کہ جو ہے نا سچویشن میں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں دے آر ویری ویری کوئکلی ریئلائز کہ جو ہے یہ صبر جو ہے نا اس سے ہمیں اس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ میں اپنی جو ہے نا سرجیکل پریکٹس کو اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ اگر میں صبر کو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو مجھے یہ لگا کہ اب یہ لوگ صبر کے معاملے میں مجھ سے صبر کے تھرو فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو مجھے اب جو ہے نا تھوڑا سا سٹرن وہ کریٹ کرنا پڑے گا. یہی چیز میں ذرا آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے بہت اچھی طرح سے مجھے سمجھایا, بڑی مہربانی. Next up, we have Rana Hassan Abbas. Please go ahead. وعلیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں پیشنس کی, صبر کی, اس کا تعلق انسان کی شخصیت کے ساتھ, اس کی پرسنالٹی کے ساتھ اور اس کی جینیٹکس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کہ بعض لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ صبر نہیں کر سکتے, اور بعض لوگ وہ بے شک غیر مذہبی ہوں گے لیکن ان میں یہ بڑی کوالٹی ہوتی ہے, وہ صبر کر سکتے ہیں. اور بعض لوگ بڑا خدا کو ماننے والے ہوں گے لیکن ان میں صبر نہیں ہوتا.
شاید یہ چیز زیادہ انسان کی ہسٹری، اس کے حالات، اس کی جینیٹکس، اس کی بایولوجی، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ جب کوئی بھی کسی سچویشن میں ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر کی جو ظاہر ہے جو بھی اس کی بایولوجی ہوگی، جس طرح وہ بنی ہوگی، وہ اس سچویشن کو بعض لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، بعض لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے، بعض لوگ صبر کر جاتے ہیں. دوسرا ہمیں قرآن میں جس طرح حضرت موسیٰ اور وہ جو حضرت خضر کا واقعہ ہے یا وہ جو فرشتے ہیں، وہ بھی ہمیں بڑا زیادہ، اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صبر کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ بہت بہت مشکل چیز ہے. جس طرح حضرت موسیٰ سے بھی یہی تقاضا تھا کہ وہ بھی صبر نہیں کر سکے ایک خاص مقام پہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یعنی اس کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ مشکل ہوگا، لیکن دیکھیے اسی واقعہ موسیٰ اور خضر نے، آپ نے بڑا اچھا اس کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ بتا بھی دیا کہ دیکھیے کہ جو چیز آپ کے لیے کتنی ناگوار ہے، آپ کے لیے کتنی بے صبری کا باعث بن رہی ہے، اس کے پیچھے حکمت کتنی زیادہ ہے. تو یہ اس لحاظ سے آپ نے بڑا اچھا اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کر کے بتایا کہ بعض دفعہ چیزیں اتنی عجیب لگ رہی ہوتی ہیں آن دیئر فیس ویلیو. آپ دیکھیں نا، کشتی کو میں سوراخ کر دینا، کسی بچے کو مار دینا، یہ ساری چیزیں اپیرنٹلی تو آپ کو لگیں گی کہ یعنی کیا حماقت کی باتیں ہیں، لیکن جیسے ہی اس کا تو دوسرا رخ دکھایا گیا اللہ کی طرف سے کہ دیکھیے یہ تو اگر وہ سوراخ نہ کرتا تو آگے وہ بادشاہ جو تھا وہ کشتیاں پکڑ رہا تھا، اس کی بھی کشتی چلی جاتی، جو ڈیفیکٹو کشتی کو اس نے چھوڑ دیا وہ تو اس نے بعد میں ریپیئر کر کے اپنے استعمال کر لی ہوگی. تو اس سے ہمیں مزید سبق ملتا ہے کہ کبھی ظاہر میں گرفتار نہ ہو، کبھی اپیرنٹ جو آپ کو سچویشن نظر آتی ہے ڈونٹ گیٹ انٹینگلڈ ان دیٹ، کیونکہ وہ دیٹ از جسٹ آئی واش ایٹ ٹائمس، کچھ سامنے کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ تو آپ نے بہت عمدہ یعنی ہماری توجہ دلائی ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ قرآن مجید میں جو سب سے پاورفل مقام ہے صبر کو سمجھنے کا، اور وہ دیکھیں نا حضرت موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ بلکہ حضرت خضر یہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، انک لن تستطیع معی صبرا، یعنی میرے ساتھ جو تم نکل رہے ہو اس سفر پہ تمہیں ایسے ایسے عجیب معاملات پیش آئیں گے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو شو پیشنس. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پلیز آپ، میں آئندہ نہیں بات کروں گا، میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. لیکن تینوں جو واقعات پیش آئے وہ انٹرپٹ کیے بغیر رہ نہیں سکے، اس لیے کہ وہ معاملہ اتنا بڑا تھا. تو پھر اللہ میاں کو بتانا پڑا کہ دیکھیے look at the wisdom behind all these things. So this is another very strong area in the Quran. I would say that perhaps the strongest جو کہ انسان کے اندر یہ ڈھارس پیدا کرتا ہے کہ اگر unexpected چیزیں ہو رہی ہیں تو there is something behind that we are not understanding at the moment, but they have tremendous wisdom behind it. اور ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ بعض لوگ اس میں جو بایولوجی ہوتی ہے، ان کی جینیٹکس ہوتے ہیں، یہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انسان کی جو کیمسٹری ہوتی ہے نا، اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو نیچرلی بہت صابر ہوتے ہیں، ان کے اندر صبر ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر نیچرلی صبر نہیں بھی ہے، تب بھی اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ اپنے پہ قابو پا سکتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں انسان کے جو نفس ہے وہ ایک گھوڑے کی طرح بس ایک بگٹٹ بھاگ رہا ہوتا ہے، آپ نے لگام دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ جو ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نے آپ کو تہذیب یافتہ کریں. یہ تہذیب یافتہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، اپنے اندر کی جو بگٹٹ ڈیزائرز ہیں جو انبریڈلڈ ہیں، دے آر کینٹ بی کنٹرولڈ، نہیں ان کو کنٹرول کریں اور اپنے اندر پیشنس پیدا کریں. تو جو لوگ خدا کی طرف سے پیشنٹ ہوتے ہیں، چلے ان کے لیے تو آسانی ضرور ہوتی ہے، ان میں اگر اس ٹریٹ کے اندر کوئی آسانی ہے تو کوئی اور ٹریٹ ہوگا جو ان کے لیے مشکل ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بیلنس آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے اندر پیشنس نہیں ہے تو وہ ایکوائر نہیں کر سکتے. تو پیشنس از این ایکوائربل ٹریٹ، اٹ کین بی ایکوائرڈ تھرو ہارڈ ورک، تھرو ڈیٹرمنیشن اینڈ تھرو ول پاور. تو میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں. جی تھینک یو. Next up, we have Imran Babar. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات جو ہے نا ایک اللہ کی کسی نیک بندے نے سمجھائی. انہوں نے کہا کہ جس آزمائش کے لیے ایک چیز تو طے ہے کہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، انعام کی جگہ نہیں ہے. تو آزمائش تو آئے گی، ہر بندے کو آئے گی. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جو پوری آیت ہے. تو انہوں نے کہا آزمائش تو آ گئی، تو تمہیں اپنی مرضی کی آزمائش چاہیے یا وہ آزمائش چاہیے جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی؟ کیونکہ جو اللہ نے منتخب کی ہے تو وہ وہی ہوگی جس میں سے آپ کے اندر نکلنے کی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہو زیادہ، اور بس اس کو یہی سمجھیں جیسے بھی ڈاکٹر سہیل نے کہا کہ ایکسیپٹنس کا نام ہے صبر، جو ہے وہ ایکسیپٹنس کا نام ہے.
تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے جو بھی ہے وہ آزمائش ہے, وہ آسانی ہے, وہ سب اس کو آپ سمجھیں کہ یہ آزمائش بھی خیر ہے, آسانی بھی خیر ہے, اور اس کو خوش دلی کے ساتھ آپ قبول کریں اور اس کے اندر سے گزرے عظیمت کے ساتھ, زیادہ واویلا کیے بغیر. تو یہ چیز مجھے جو انہوں نے سمجھائی وہ بڑی صحیح تھی. اور ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھا کہ جب آپ کسی مشکل سے نکل جاتے ہیں, اٹ میکس یو اسٹرانگر, اٹ میکس یو وائزر. بس یہ ایکسیپٹنس کا نام ہے میرے خیال میں, کہ آپ اللہ کی اسکیم کو ایکسیپٹ کر لیں. اور یہ آپ نے 100% بات کہی کہ when you pass through that you become a better person, a stronger person, more resilient than before. تو اس کا مزید مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو آزمائشیں جب بعض دفعہ آتی ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹرانگ کریں, یعنی بجائے اس کے کہ آپ امپیشنٹ ہوں, ٹیک اٹ ایز اے چیلنج because they are going to improve your metal and they are going to make you a person who is more stronger than from inside. We have Masoom Fatima Ahmed. Please go ahead. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں پہلی دفعہ ہوں اس سیشن میں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس گروپ میں انکلوڈ کیا. صبر کے بارے میں اس وقت عملی طور پہ اس مرحلے سے گزر رہی ہوں آفٹر دا ڈیتھ آف مائی ہسبینڈ. تو میرے یہاں اس وقت جو صبر ہے شکر کے ساتھ اٹیچ ہے. میرے یہ سوچ ہے کہ اللہ, جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ مع صابرین, تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اس وقت وہ میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈینری میرے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ صبر کے ساتھ ساتھ میرا شکر بھی چل رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے جی. واقعی ایک مشکل وقت ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ اگر ہمت کریں گی تو جیسے آپ نے کہا کہ صبر کے ساتھ آپ شکر کو اٹیچ کر لیں, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ڈھارس دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو دیا بھی بہت کچھ ہے, نوازا بھی انسان کو بہت کچھ ہے, اور پھر یہ آزمائش بھی ایک عارضی آزمائش ہے. انسان کے جو عزیز رشتہ دار یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ایک عارضی جدائی ہے. امید ہے انشاءاللہ آخرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے اعمال ٹھیک رکھیں. تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. ہماری آپ کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں. بہت شکریہ. Rafia Khwaja, you're up next. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. صبر میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے تو انسان اگر ذرا دیکھتا ہے اراؤنڈ کے اور لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. مجھے ریسنٹلی میں نے دیکھا تھا مسئلے میرے اوپر آئے ہوئے تھے, مگر ایک دم مجھے ایک آدھ دن پہلے مجھے پتہ لگا کہ میرے ایک بہت ہی اچھی دوست کو تھروٹ کینسر ہو گیا. تو میں یہ سوچنے لگی کہ میں کہاں کمپلین کر رہی ہوں, کہاں میں ہوں, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اور اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا آؤٹ آف دا بلو تھروٹ کینسر. تو اس سے مجھے بہت ہوا کہ اللہ ہر ایک کو صبر دے, اینڈ ون ہیز ٹو بیئر, جیسے آپ کہہ رہے ہیں آزمائش آپ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ آپ کو نکالے گا جتنی بھی ہے. آن دی ادر ہینڈ میں فیل کرتی ہوں کہ پیشنس صبر ہے, بٹ صبر اگر آپ کہیں ظلم دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کے ساتھ بہت برا حال ہے یا اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, تو دین آئی تھنک یو ہیو ٹو ان دی اینڈ ٹیک ایکشن. پھر اس میں میں نہیں فیل کرتی کہ آپ پیشنٹلی بیٹھے رہیں کہ جی شاید کل بہتر ہو جائے, کل بہتر ہو جائے. تو آپ کو کسی ٹائم پہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ آن یور فیٹ اینڈ سے اوکے انف از انف, اب میں برداشت نہیں کر سکتی. سو دیز آر دا ٹو ٹائپ آف صبرز آئی ہیو ایکسپیرینسڈ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. میں تو ویل انڈورس دیٹ. I think we could move over to the Q&A, and if we're done with questions early, we can come back to the discussion. Syed Farhan, you're up next. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, میرا سوال وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 59 ہے, جس میں حضرت ہود عاد کی طرف گئے تو وہاں پہ جمع کا صیغہ ہے, اور پھر اسی طرح سورہ فرقان میں بھی. اس کی دلیل ہمارے اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار. تو اس کو ہم پرنسپل مانتے ہیں. تو جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا تو پھر کیا قرآن حکیم سے یہ شواہد ملتے ہیں کہ وہ ان کو تمام رسولوں کا منکر کہتے ہیں؟
نہیں وہ دیکھیں وہ ایک خاص موقع کی بات ہے، یعنی وہ جو آپ موقع بیان کر رہے ہیں نا، جیسے حضرت ہود کا ہے، وہ عاد کا ہے، وہ صالح کا ہے، سب لوگوں کا ہے، حضرت شعیب کا ہے، حضرت لوط کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، وہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی میسج دیا، وہ توحید کا میسج تھا اور آخرت کا کی اکاؤنٹیبلٹی کا میسج تھا. وہ سیکوینس ہے، اگر آپ ان آیتوں کو نکال کے پڑھیں گے کہ جہاں انبیاء کی سرگزشتیں آئی ہیں کہ ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے اور اعمال کی بنیاد پہ ایک دن آخرت میں جواب دہی ہونی ہے. تو آپ سورہ شعراء پڑھ لیں، سورہ قصص پڑھ لیں، انبیاء پڑھ لیں، جہاں جہاں یہ سورہ اعراف پڑھ لیں، ان سب میں جو تھیم آتی ہے وہ ساری آتی ہے. تو چونکہ ہر نبی کا میسج اس معاملے میں ایک ہی ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ یہاں پہ جب پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر ایک نبی کا انکار کیا تو چونکہ بقیہ انبیاء کا بھی میسج ایک ہی تھا، وہ بھی توحید وہی بیان کرتے تھے، وہی آخرت کی جواب دہی کو بیان کرتے تھے. چنانچہ اگر آپ نے ایک کو ریجیکٹ کیا تو سب کو ریجیکٹ کر گئے. تو یہ اس تناظر کی بات ہے. حضرت عیسیٰ کی جو ریجیکشن کا معاملہ ہے جس بنیاد پہ وہ کی گئی، وہ ظاہر ہے کہ ان کا اس پیغام کی بنیاد پہ نہیں کی گئی تھی. ان کو تو نبی مانا ہی نہیں گیا تھا، یعنی جن لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا انہوں نے ان کا اللہ کا نبی نہیں مانا، اور نہ ماننے کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسے لوگوں میں آیا ہے، یا اس کے جو حالات ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ اس کو کسی لحاظ سے بھی اللہ کا نبی مانا جا سکے. وہ ایک پورا مقدمہ ہے جو جوز کا یا یہودیوں کا، یوں سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے مسیح کا، یا جو رومنز تھے وہ انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے. تو اس کو آپ الگ تناظر میں دیکھیے. اکثر لیکن حضرت نوح کو بھی تو انہوں نے نہیں مانا نا، رسول نے کہا تم بھی ہمارے جیسے ہی بندے. ہاں لیکن وہ دیکھیے ان کا وہاں پہ جو رسولوں کی دعوت زیر بحث ہے، یعنی رسولوں کی جو ایک دعوت ہے نا کہ سب رسولوں نے آ کے، انبیاء علیہ السلام نے تمام نے آ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کیا اور یہ کہا کہ دیکھو آخرت میں تم پکڑے جاؤ گے. یہ اس پیغام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چونکہ ایک کا انکار کیا تو سب نے ایک ہی پیغام دیا تھا. یہ تو حضرت مسیح کا جو معاملہ ہے یہ تو ایک خصوصی معاملہ ہے نا، کہ ان کا جو انکار کیا گیا، ان کو نہیں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانا گیا یا ان کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی. یہاں ان کی دعوت زیر بحث اس طرح سے نہیں ہے جیسے ان جگہوں پہ زیر بحث ہے. یہاں پہ تو ان کے ساتھ اور معاملات ہوئے ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جمع کا صیغہ پیغامات کے لیے؟ ہاں وہاں پہ جمع کا جو صیغہ ہے نہیں ہے تو وہ رسولوں ہی کے لیے، لیکن ہر رسول چونکہ ایک ہی پیغام لے کے آیا ہے تو اس لحاظ سے جب ایک کا آپ نے جھٹلا دیا تو گویا سب کو جھٹلا دیا. یہ رسول کا پیغام ایک. جی 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 فرقان میں 35 نمبر میں اوپر کا ہے کذبوا بآیاتنا، اور بالکل نیچے کا کذبوا بالرسل. تو کیا پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیغامات ہی کی اصل میں بات ہو رہی ہے؟ اصل میں تو دیکھیں ان کے پیغام ہی کی بات ہو رہی ہے نا، کہ رسول کا جھٹلانا ہے، وہ جو رسول جس بات کا علمبردار ہے اس کو جھٹلایا گیا. اور اگر آپ ان سب انبیاء کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو اصل بات آپ کو ایک ہی نظر آئے گی، اور وہ شرک ہے. یعنی یہ ساری کی ساری جو قومیں ہیں وہ مشرک تھیں اور رسول ان کو توحید کی دعوت دینے آئے تھے. تو وہ ظاہر ہے آخرت بھی توحید ہی کا تقاضا ہے. تو وہ توحید کی دعوت کا جب ایک کا انکار ہوا تو ایسے ہی جیسے آپ نے بقیہ لوگوں کا پیغام بھی جھٹلا دیا، کیونکہ وہ بھی توحید ہی لے کے آئے تھے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، تھینک یو. Next up we have Abdulrahman. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب میں نے کوشچن تھوڑا سا اس اعتبار سے پوچھنا تھا کہ جس طرح سے یعنی تطہیر کی بات کی جاتی ہے کہ صبر، شکر یا اس طرح کے جو اخلاقی اقدار ہیں، تو اسلام یا ہمیں چلیں آج تو یعنی ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ہم صرف جمعے کا خطبہ یا اس طرح سے ہمارے لیے ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کے ادارے نہیں بننے چاہیے کہ جہاں پر اس اعتبار سے لوگ جمع ہوں اور تطہیر جو ہے وہ ایک طرح سے ہو، تاکہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم ہم لوگ ٹریک پہ آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے جو ہے وہ جب تھوڑا سا سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہ ہم لوگ اس طرح سے اپنے اس کو نہیں لے کے چل پاتے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. سیکنڈلی میرا کوشچن تھوڑا سا یہ اس طرح سے تھا کہ میں یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا جب ہم یعنی ڈیل کرتے ہیں نا انٹرسٹ کے ساتھ، عام طور پہ بھی ایک سوال ابھی ہمیں ایک سوال کا رکھیں تو پھر آپ نیکسٹ راؤنڈ میں دیکھیے. جس آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے اس میں انسٹیٹیوشن جتنے بھی منا لیں، بہرحال انسان کو کچھ ٹائم اپنے پہ اکیلے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے.
تو اس وجہ سے دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس صبر کی تربیت اپنے اندر خود پیدا کریں. ادارہ جو ہے وہ کچھ عرصے تک ظاہر ہے آپ مسجد میں آپ جاتے ہیں یا کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں تو ایک حد تک وہ جو 2 4 6 5 گھنٹے کی جو ایک ٹریننگ ہے وہ ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا. اصل میں اس کے بعد آپ کو زندگی میں واپس آ کے اپنے آپ کو آزمانا ہے, اور یہ ٹرائل اور ایرر ہے, اور یہ کوشش اور کامیاب ہونا یا ناکام ہونا اس کا ایک اہم سفر ہے. کبھی آپ کامیاب ہو جائیں گے, کبھی نہیں ہوں گے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی کامیابی کی جو ریشو ہے وہ ناکامی کی ریشو سے بڑھتی چلی جائے. پرفیکشن کبھی بھی نہیں آئے گی آپ کے اندر. اس وجہ سے اس کا تقاضا یا توقع کرنا کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بن جائے کہ جو آپ کو ہر وقت تربیت دیتا رہے, یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور شاید پاسبل بھی نہیں ہے. فطرت کے مطابق یہ چیز ہے کہ وہ ٹریننگ آپ لیں ایک حد تک, وہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں, لوگوں سے آپ ملیں, مسجد میں ٹائم سپینڈ کریں, یا ایسے اداروں میں جائیں کہ جہاں پہ صالحین ہوتے ہیں. لیکن وہ ایک ٹائم ہے, اس کے بعد آپ کو واپس اپنی زندگی میں آنا ہے. اور یہ ایسے جیسے آپ روزہ جب رکھتے ہیں, سال میں آپ دیکھیے 11 مہینے روزے کے بغیر اگر آپ ہوتے ہیں تو وہ ایک مہینے کا روزے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کا افیکٹ ان 11 مہینوں میں کیا ہوگا. تو جو تربیت ہوتی ہے وہ اگر آپ ہر وقت لینی شروع کر دیں گے تو یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے اور انسان اکتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے سال میں 1 مہینہ رکھا تربیت کا, تاکہ آپ 11 مہینے اس تربیت کا جو آپ پر اثر ہوا ہے, اگر آپ نے صحیح طرح سے اس تربیت کو لیا ہے اس کو آپ استعمال کریں. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھی آرگنائز کریں کہ جتنا بھی آپ کو ٹائم مل رہا ہے اس کو صحیح معنوں میں اگر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو جو بقیہ گھنٹے ہیں اس دن کے ان پہ ان کا عکس اچھا پڑے گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 24 گھنٹے تربیت میں رہیں یا 24 گھنٹے آپ نیک رہیں. تو ہم فرشتے تو ہیں نہیں, غلطیاں تو ہم سے ہوں گی, لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ کم سے کم ہو, اور جب ہو جائیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور جو زیادتی کسی کے ساتھ کی ہے اس کی تلافی کریں. Next up we have Akram Bhatti. Please go ahead. سر یہ سورہ زخرف میں 32 آیا ہے, اس کو میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو یوں لگتا ہے کہ you are equally qualified, equally experienced, and even you try but you don't get the job or the business going in which you have experience and you think you are equally qualified than anybody else. تو اس میں کیا پھر ہاتھ پر چھوڑ کے بیٹھ جائے جو یہ لکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الدنیا. جی نہیں, وہ سورہ زخرف کی جو یہ آیت ہے نا, وہ تو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایسا برابر کی صلاحیتوں کے ساتھ اور برابر کی معاشی استطاعت کے ساتھ نہیں پیدا کیا. ورفعنا فوقہم بعضہم بعض لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ, یعنی الفاظ اس کے بتا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمی بیشی ہے یا اسٹیٹس کا فرق ہے یا کلاسز رکھی ہیں یہ دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو وہاں پہ کل پرزے بن جاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو چلانے والے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اس کا پارٹ بن جاتے ہیں. تو یہ مل جل کے ہی ہیں, ایک مزدور کا بھی ایک رول ہے, ایک بادشاہ کا بھی ایک رول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف یہ بتایا ہے ایک لحاظ سے کہ دیکھیے انسان کے اندر یہ جو طبقات ہیں یہ ان کو مٹانا کوئی کام نہیں ہے, جیسے کمیونزم جس کے پیچھے پڑ گیا تھا. ایک پورا فلسفہ آپ کو معلوم ہے جو اس کا بھی حال ہی میں انہدام ہوا ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان نے, اللہ تعالیٰ نے طبقات اگر بنائے ہیں تو وہ اس دنیا کو چلانے کے لیے بنائے ہیں. آپ کو ہر طرح کی اسکل چاہیے, آپ کو ایسا بھی بندہ چاہیے جو ورک شاپ میں کام کر سکے, ایسا بھی بندہ چاہیے جو ورک شاپ کا مالک ہو. سب مالک نہیں بن سکتے, سب ورکر نہیں بن سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مدارج رکھے ہیں, اور ان مدارج کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ, تاکہ ایک دوسرے کا لوگ جو ہیں وہ خدمت کر کے اور آگے بڑھ سکیں, زندگی کے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں. تو اس وجہ سے یہ جو سورہ زخرف کی آیت ہے یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری پوری کی پوری اسکیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی, جس میں اس نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے مختلف شعبوں میں, اس پر ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے تاکہ ہم وی اسٹاپ لیونگ ان دا فولز پیراڈائز, جس میں ہوتا ہے نا کہ ہم جنت الحمقاء میں رہنے سے اپنے آپ کو نکالیں کہ بھئی سب لوگوں کو کلاسز کو برابر کرنا ہے, ایوری ون از گوئنگ ٹو ہیو دا سیم اسٹیٹس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے. یہ جو فرق ہے یہ پیدا کیا گیا خدا کی طرف سے, ڈیسٹنڈ ہے تاکہ لوگ اپنا رول ادا کریں. ہاں, یہ اور دوسرا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے. if the role is, if you have a better role, don't think that you are superior in any way. You could have been in the place of the other person. یہ تو خدا نے آپ کو ایک رول میں پیدا کیا ہے. تو رولز کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بہتر بن رہا ہے رول, and you're more comfortable, تو جو لیس کمفرٹیبل یا لیس
privileged roles جو ہیں ان کو کبھی نکیر نہ کریں اس کی. جزاک اللہ خیر سر, تھینک یو. Next up we have Habib. Please go ahead. Okay, assalamu alaikum. Oh, thank you very much, Dr. Saab. This is my first time joining you because اسے اپنے اکرم بھٹی صاحب کا احسان ہے, انہوں نے انٹروڈیوس کروایا یہ پروگرام, and I really enjoyed that. میرا question یا یہ آنسر, I just want a certification from you. وہ جو سوال تھا ان لوگوں کا کہ بھئی ایک کوئی آدمی ظلم کرتا رہتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, اخیر آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ I have to do something, تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں قرآن کی 2 آیتیں آ رہی ہیں. I was just wondering if those basically you think it fits on that. Allah says in chapter 10 verse 109, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور 787 میں کہتا ہے کہ آپ مطلب بات کیجیے اور صبر کیجیے کہ پھر اللہ کا حکم آ جائے. تو ایک اور جگہ پہ کہتا ہے جب بھی تمہیں کوئی تنازع ہوتا ہے فَرَدُّوا عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کی. تو وہ بات تو پھر قرآن کی آ گئی کہ قرآن اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آپ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی پھر قرآن سے کہ اللہ کا حکم اس کے مطابق اس ایشو کے متعلق ریلیونٹ حکم کیا ہے, یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, وہ اصل میں خاص کانٹیکسٹ کی آیتیں ہیں, وہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو اس طرح سے جنرلائز کریں. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. وہ تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کی اطاعت کرنی ہے, رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. اور فإن تنازعتم فی شیء, اگر آپ کا آپس میں اختلاف ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو پھر آپ نے ان سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہدایت ہے اس سے آپ نے ججمنٹ لینی ہے. تو یہ خاص دینی معاملات کی طرف اس طرح اشارہ ہو رہا ہے. بہت سارے تنازعات وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے ذاتی ہوتے ہیں, بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کی ایگو کے ہوتے ہیں, بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی سیلف یا ویسٹڈ انٹرسٹ کے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کسی کو حکم اپوائنٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ کسی آربیٹریٹر کے ذریعے سے آپ چل سکتے ہیں. تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. یہ جو فردو الی اللہ والرسول والی جو بات ہے, یہ بیسکلی ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے جس کا ذکر یا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کر سکتی ہے, تو پھر بجائے اس کے کہ آپ خود فیصلہ کرنے بیٹھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو حکم ماننا چاہیے. یہ اصل میں اس پس منظر کی آیت ہے. جزاک اللہ. Ahmed, you can go ahead. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ جو سورہ تکویر کی آخری آیت ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, اس سے متعلق سوال تھا کہ وہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہدایت صرف تبھی ایک بندے کی دل ریسیپٹیو ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے, لیکن چاہت تو پھر بھی ہونی چاہیے نا دل کو. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اندر فری ول کیسے انکارپوریٹ ہو سکتا ہے. نہیں, اس میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, آپ کا جو یہ چاہنا ہے اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا جو چاہنا ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ آپ کے اندر کتنی طلب پائی جاتی ہے. یہ قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے. یعنی یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو تم چاہو گے وہ اللہ کی مرضی سے چاہو گے, بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو چاہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کے اندر طلب کتنی ہے ہدایت کی, یا حقیقت کو تلاش کرنے کی. آپ اپنے آپ کو ایلیجیبل, یا یو ہیو ٹو پروو یور سیلف ٹو بی وردی آف گائیڈنس, ٹو بی ڈیزرونگ گاڈ ڈائریکشن, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کی ہدایت دیں گے. تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ جو ہے یہ اس سے لوگوں نے یہ فیٹلزم کا جو پورا ایک کانسیپٹ نکالا ہے کہ آپ کی جو مرضی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تخلیق شدہ ہے. تو یہ نہیں ہے. قرآن کی جو کیونکہ دیکھیے یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کا جب اس طرح کے مقامات کو پڑھیں تو اور جگہوں پہ جہاں پہ یہ مشیت خداوندی کی زیر بحث ہے اس کو زیر بحث لے کے آئیں. تو اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو, اس کا سب سے اچھی جگہ جو ہے سورہ مرسلات کا آخر ہے. وہاں پہ ایگزیکٹلی یہی آیتیں آئی ہیں, لیکن وہاں ان کو کھول دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ کر کے آگے تفصیل آتی ہے, کہ جس کا اصل میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے نمبر 1 اس پہ کہ آپ اپنے اندر کتنی چاہت رکھتے ہیں, اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب
किसी को हिदायत देने पे आते हैं तो कोई और उनको रोक नहीं सकता, यानी खुदावंद ताला की अथॉरिटी है, no one can intercede, no one can stop him, no one can put any hindrance in that if God wants to do it. तो खुदा की जो मशीयत है वो इन जो खुदा उन्होंने बना रखे हैं, ये जो आइडल्स बना रखे हैं, ये इनके ताबे नहीं है। ये फरिश्तों को अगर खुदा की बेटियां समझते हैं तो ये मत समझें कि खुदा की जो मशीयत है उनको, जो उनकी बेटियां हैं या जो दूसरे एसोसिएट्स हैं, दे विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस दैट। तो ये दोनों मौके पे आती है बात, एक जगह पे ये आती है कि अल्लाह ताला की जो मर्जी है वो एब्सोल्यूट है। इसका मतलब ये होता है कि वो है तो विजडम के तहत, लेकिन इट्स नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय दीज इंटरसेसर्स और अदर डेटीज। और दूसरा ये है कि उनकी जो ये पूरी की पूरी हिदायत देने का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ फार यू हैव द अर्ज टू अडॉप्ट इट। तो आप अर्ज एक्सप्रेस करेंगे तो अल्लाह ताला की उसके जवाब में आपकी रहनुमाई मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि असल में आयत को अगर अपने अल्फाजों में कहें, वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाहु वमा यशाअल्लाहु इल्ला अन तशाऊन, फिर तो ऐसी बात बन जाती है। इल्ला अन तशाऊन, इल्ला यानी किस चीज में, कि आप चाहें कि आपको हिदायत मिले। इल्ला अन तशाऊन से मुराद क्या है कि आपका चाहना किस पर डिपेंडेंट है, यानी अल्लाह ताला का चाहना हिदायत देने का इस पर डिपेंडेंट है कि आपके अंदर कितनी चाहत है। यानी आप देखिए ना, हिदायत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि अलर्ट आप हिदायत दे देंगे, आपके अंदर प्यास होगी तो उस चीज को देंगे अल्लाह ताला। तो ये उस चीज का बयान है। आप इसकी तफसील पढ़ना चाहें तो उस्ताद ज़मीन हसन इस्लाही की तदब्बुर कुरान है, उसमें सूरह मुरसलात का जो आखिरी हिस्सा है खास तौर से, और सूरह मुदस्सिर का जो आखिरी हिस्सा है, वहां पे मशीयत को रिप्लेस कर दिया। वहां वमा यज़कुरूना इल्ला इंशाअल्लाह, वहां पे अल्फाज चेंज कर दिए हैं और उससे और ज्यादा पिन पॉइंटेड कर दिया है पूरे मसले को। तो आप सूरह मुदस्सिर का और सूरह मुरसलात का जो आखिरी हिस्से को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं वो पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। शुक्रिया। Okay, Dr. Saleem, we still have a couple of written questions and 3 more raised hands. Can we go a bit over time to take all of these, or? Okay, we can have 10 more minutes. Okay, so the first written question asks, is there any reason for why Adam and Eve were forbidden from having sexual intercourse despite being married? I think I have explained this already in one of my sessions. कि अल्लाह ताला ये चाहते थे ये बताने के लिए कि one of the strongest areas from which mankind would be tried and tested is the instinct of sex. तो इस वजह से ये बताया गया कि it will be such a strong thing, it's such an overpowering thing in you. You have to be on guard at all times. And look what happened to Adam when he couldn't be on guard, and he succumbed to his desire. तो यही बताने के लिए बताया गया कि जो उनको थोड़ी देर के लिए दूर रखा गया और उस दूर में उनकी आजमाइश की गई, एंड he could not pass the test, so that the rest of mankind knows कि भाई this is the area in which they are going to be tested the most, and they have to be very very careful कि मतलब nothing goes wrong. Thank you, Dr. Saleem. The next question asks, according to the law of Qanun Itmam al-Hujjat, if a Rasul has enough power, then punishment is given with the sword of believers. So they're asking, in the case of Prophet Jesus, why was the punishment given by polytheists, in this case Titus, Roman emperor, almost 30 years after Jesus' death, by which time most of the people who had rejected Jesus would have died anyway? No, actually, it's not 30 years. I think it's about 15 years or so, because it's incorrect to believe that Jesus passed away in 30 AD or 33 AD as is generally the case. अगर आप सारे historical accounts को देखेंगे तो ये 50 और 55 AD के दरमियान he left this world. और Titus Rumi actually जिनका जो attack था, that took place in 70 AD. So that was within the same generation. I think इसमें आपको recalculate करना चाहिए. It's not that that generation had passed away. That generation was still living. So Jesus did not die around 33 or 35 AD as is generally thought. अगर आप सारे biblical accounts को देखेंगे, if you make all those calculations, बहुत सारे लोगों ने की हुई हैं, you can just look them up. You'll find out that it was between 50 and 55 AD that he left this world. Okay, thank you very much, Dr. Saleem. The next question comes from Rafia Khwaja. Please keep the remaining questions short because we only have 10 more minutes.
And Dr. Shahzad, I wanted to ask you that if when we are dealing with people and we have interfaith dialogues, would you agree that I could learn something from a Christian about being honesty and not have the sort of corruption that's in our country, and I could teach them that, look, what you're doing is to the people that you think Jesus as the Son of God is not correct, or if there's a Buddhist, he could teach us about patience. So do you think that when we do our tazkiyah and purification, these sort of dialogues help each one of us to be a better human being and seek the truth and come closer to God? Absolutely, बिल्कुल। यानी देखिए, इंसान जो सच्चाई की तलाश में, it's not that he or she is going to find the truth only with his own religion, people who follow his own religion. जो सच्चाई और अच्छाई होती है, it's common to humanity regardless of religion. तो जो ह्यूमैनिटी की चीजें हैं, जो अखलाक की चीजें हैं, जो मोरालिटी की चीजें हैं, वो आप हर एक से सीख सकते हैं। इस वजह से we should not create barriers, nor should we regard ourselves to be superior in any way. Humanity and righteousness and to be a upright person is something that can be learned from anyone. So they can point out our faults and we can point out their faults or what we think they are doing incorrect and accept them without getting agitated or anything. Absolutely. Thank you. Next up we have Afia Rohi. Please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था सब्र के बारे में कि आपकी लाइफ में जहाँ 99.9% बहुत ही अच्छे डिसेंट और समझदार होते हैं और वो कुरेद करने वाले नहीं होते, वहाँ 0.1% ऐसे लोग भी होते हैं जो टीजर्स होते हैं। तो इन लोगों के साथ किस तरह से सब्र में रहा जाए कि वो इतनी लंबी कुरेद करते हैं। जाहिर है हर शख्स की लाइफ में कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई इस तरह की चीज होती है, तो वो लोग मतलब सालों साल वो उसी चीज के ऊपर टीज करते रहते हैं। आपको हर दफा जब मिलते हैं तो वो टीजिंग सवालात करते हैं। तो किस हद तक सब्र करना चाहिए? मैं तो फिर एक आध दफा जैसे बंदा पेशेंस लूज कर जाता है, उस चीज का मुझे बहुत अभी भी दुख है इस चीज का, लेकिन किस हद तक इंसान को देखिए, तो इसका ताल्लुक तो आपकी अपनी हिम्मत से है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। लेकिन देखिए, कुरान मजीद ने ये कहा है कि ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन, कि आप दूसरे के गलत रवैये को अच्छाई से उसका जवाब अच्छाई से दें। तो कुरान ये कहता है कि फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कान्नहु वलियुन हमीम। तो आप ये देखेंगे कि वो शख्स जो आपके साथ दुश्मनी रखता है, या दूसरे लफ्जों में जो आप कह रही हैं आपको टीज करता है, वो वक्त आएगा कि आपका अच्छा रवैया उसके दिल को मोम कर देगा और वो आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। तो असल में इसमें हमें थोड़ी हिम्मत ज्यादा करनी चाहिए, और अगर आप ये महसूस करें कि बुराई वो कर रहा है तो और अच्छे बन जाएं, जितना वो बुरा हो रहा है उतना आप और अच्छे बन जाएं, उसके लिए और ज्यादा नरम हो जाएं। लेकिन बहरहाल इंसान है, एक हद से ज्यादा मुश्किल होता है, खासतौर से जब जाती बहुत ज्यादा हो जाए। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसमें मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पे देखिए, जब एक इसका ताल्लुक इस चीज से है ना कि जो आपकी आजमाइश है उसकी नौयत तो अगर किसी ऐसे फर्द से है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो ये एक जिंदगी की तरफ आप समझें कि अल्लाह ताला ने प्लेस कर दी है। हिस्सा भी नहीं है इतना कोई क्लोज, जी, अगर क्लोज नहीं है तो, लेकिन बहरहाल वो जब तक तफसीलात नहीं ना मालूम, तो हमको पिन पॉइंटेड एडवाइस देना जरा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो आपको एक अमूमी एडवाइस ही दी जा सकती है कि देखिए, आपको उन लोगों को देखना है कि जो इस ज्यादा मुसीबत में हैं, ताकि आपके अंदर और ज्यादा सब्र का मादा आपके अंदर इंक्रीज हो। या बाज दफा आपको इग्नोर करना होता है, बाज दफा आप रास्ता तब्दील कर लेते हैं, बाज दफा आप एक वाजिबी से ताल्लुक रखते हैं। तो इसका ताल्लुक असल में उस स्ट्रैटेजी से है कि आप ऐसे शख्स से जो आपके लिए वबाल बन गया है, कैसे इसको आप फेस करें। तो ये खुद एक जैसे अर्ज किया ना कि ये पूरी एक स्किल है जो इंसान को आनी चाहिए, लेकिन वो जब सारे हालात तफसील से मालूम हो तो फिर आप ज्यादा पिन पॉइंट मशवरा दे सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दैट आप यही बता सकते हैं कि देखिए, आपको बहरहाल ये सोचना है कि एक आजमाइश है अल्लाह की, और मुझे इस आजमाइश में पूरा उतरना है, और मुझे जैसे कहते हैं ना कि एजिटेटेड नहीं होना, मुझे गुस्सा नहीं अपने यहाँ करना है, क्योंकि
یہ ایک ایسے حالات ہیں جس میں خدا نے آپ کو رکھ دیا ہے, آپ نے ان حالات سے نمٹنا ہے, چاہے آپ نمٹیں اگنور کر کے, چاہے آپ نمٹیں اچھا رویہ اختیار کر کے, لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ دوسرے کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں اور اس کی جو زیادتی کا جواب آپ زیادتی سے نہ دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بالکل موقع دیا ہوا ہے اور آپ کو آپشن دی ہوئی ہے کہ آپ برابر کا بدلہ اگر لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں, اس کا آپ حق بجانے میں آپ ضرور لیں. سر اس شخص کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہ ایک ہی بات جو آپ کرتے ہیں تو پھر وہ جہالت تک پہنچ جاتی ہے, کیا یہ جملہ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ تو ایک اسپیسیفک چیز ہے نا, یہ تو میں مشورہ تب دے سکتا ہوں کہ جب سارے حالات پتہ ہوں, یہ آپ بہتر خود فیصلہ کر سکتے ہیں, میں تو آپ کو ایک جنرل سی بات بتا سکتا ہوں. Sardar, you're up next. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں صبر پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. میں ایکچولی اپنے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ تقریباً 3.5 مہینے پہلے میرے پاپا اس دنیا سے چلے گئے. ان کے جانے کے 4 دن بعد مس کیریج ہو گیا میرا, اور میرے ہسبینڈ نے مجھے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا بعد میں. اینڈ ہی سینڈ می فرسٹ ڈائیورس نوٹس few days ago. But I still trying to pursue him. So اللہ آپ کو ہمت اور صبر دے. جی آپ کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں, خداوند تعالیٰ آپ کے لیے آسان رستہ کرے. ایک مشکل معاملہ ہے, آپ نے والد کی وفات ہوئی, پھر آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے یہ رویہ آپ کو دیکھنے میں ملا. ہاں جی, بس میں یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک بے بسی اور صبر کی ملی جلی سی کیفیت ہے, بس سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمت. جی Najia, you're up next. تھینک یو مریم. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات میں بچوں کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی, although it's not a question, a little nugget that I have realized long time ago is ہم اپنے ہمارے پاس 2 دیسی پیرنٹس کے اندر 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. ڈونٹ سے دیسی پیرنٹس from all over the world perhaps. ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے اپنے بچوں کو کسی بھی لاس اور ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچانے کی, تو ہم ان کو اتنا بچاتے رہتے ہیں کہ when they go in their practical life تو انہیں پیشنس کا مطلب ہی نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے پیشنس کو کبھی ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا, اس کا مزہ نہیں چکھا ہوتا. جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ پیشنس آپ کی دوست بن جاتا ہے, تو ہمارے تو پیرنٹس مجھے یاد ہے کہ they would let us experience failure. تو when I started letting my children experience failure یا ان کا ہارٹ بریک ہو جائے کسی دوست کے ناراض ہونے کی وجہ سے, تو asking them to take stock of the situation and making them think کہ اس سے میرا کیا نقصان ہوا, اچھا مجھ سے یہ نقصان ہو گیا تو میں اس نقصان کو کیسے بھی پورا کروں, to train them into keeping their heads high and taking the stock of the situation. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ایز پیرنٹس ہم بچوں کے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں. اگین کیونکہ اس کیپٹلسٹ دور کے اندر, کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے ہر چیز انہیں دے دیں اور ہم دیتے رہتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے مومنٹس آف پیشنس ہمیں ڈھونڈنے چاہیے کہ ہم ان کے اندر یہ ہیبٹ انکلکیٹ کر سکیں. اسی سے تھینکفلنس آتی ہے ٹورڈز پیرنٹس اینڈ دین ٹورڈز اے ہائر بینگ. پھر انہیں صبر اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا, اور جتنے سوسائڈل کیسز بڑھنے لگے تھے ٹین ایجرز میں, تو پھر میں اور میری فرینڈس کافی اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, تو وی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک آور کڈز لائف ایکسٹراڈنریلی ایزی. Just let them be. کچھ مشکل steps آتے ہیں تو we just ask them to think, plan their steps ahead. تو یہ مجھے تھوڑی سی چیز شیئر کرنی. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ پیرنٹنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں کہ ڈونٹ بی اوور پروٹیکٹیو آف یور چلڈرن. ان کو غلطی بھی کرنے دیں, ان کے ساتھ ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو مچ فرام دیم, ڈونٹ تھنک کہ وہ اینجلز ہیں. ہم سب اس دور سے گزرے ہیں, کیا کیا غلطیاں ہم سب نے کی ہیں. اس وجہ سے اوور پروٹیکشن یا غلطی کو چھپانا جیسے مائیں یا باپ کر دیتے ہیں, they don't want their children to be exposed. نہیں, ان کو آپ ایک جیسے میں نے کہا ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں یہ بتانے کی کہ پیرنٹنگ ایک اسکل ہے, اور یہ اسکل ہے جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے. جو آپ نے کہا that is part of learning that skill. Thank you very much, Dr. Salim, for this wonderful session. That was it for all the questions and discussions today. Inshallah. So we'll see each other next Saturday. Until then, it is Khuda Hafiz.